صبح ہو میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کعب بن عجرہ ملے اور کہنے لگے کیا تمہیں وہ تحفہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، پیش فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنا سکھا دیا ہے، لیکن آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ سب درودوں سے افضل درود وہ ہے جو سب سے افضل عمل یعنی نماز میں مقرر کیا گیا ہے، یعنی درود ابراہیمی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے کا عنوان ہے ترجیحات، پریورٹیز۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے کہ بعض اوقات بندہ غیر ضروری کام کر رہا ہوتا ہے اور ضروری کام کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، اور اس ضروری کام کو چھوڑ کر غیر ضروری کام کے پیچھے لگ جانا یہ انسان کو دینی یا دنیاوی اعتبار سے کسی بڑے نقصان کا شکار بھی کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حال پہ رحمت فرمائے۔ آج اس عنوان پر انشاءاللہ حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم القدسیہ سے خصوصی مدنی پھول بھی لیں گے، آپ کے کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ رکن شورا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور خالد بھائی کمٹمنٹ پورا کرنا کوئی اراکین شورا سے سیکھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اس سے پہلے مجھے حاجی اظہر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا انداز یاد ہے، ایک موقع تھا، اس موقع پر ہمیں ایک جگہ سے سلسلہ براہ راست آؤٹ ڈور سے کرنا تھا۔ میں وزیر آباد سے اسلام آباد پہنچا تھا اور آئی صاحب اسلام آباد میں تھے اس وقت، تو یوں ہم صبح گاڑی میں نکلے، ادھر گئے تو یوں ہو گیا، ادھر گئے تو رستہ نہیں مل رہا، تو ادھر بھی روڈ بند ہے، ادھر سے بھی بند ہے، یہاں بھی نہیں جا رہے، کرا کے جی ہم تو جو ہے وہ سلسلہ شروع ہونے کے ٹائم سے 10 منٹ پہلے ہم مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے، اور مدنی چینل والے یہ نہیں پہنچ پائے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک دو جگہ دیکھا، رستہ نہیں ملا، تو پھر انہوں نے جو دوسرا کرائسس مینجمنٹ کو لے کر اپنا وہ یعنی کام کر دیا جو کرنا تھا، اس کا آلٹرنیٹ پھر حاجی بلال صاحب نے وہاں سے سلسلہ کیا، تو ہم بہرحال مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے۔ تو یہ اراکین شورا سے میں نے سیکھا ہے کہ بھئی جو کمٹمنٹ کی ہے اس کو ماشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ عبدالحبیب بھائی کل سفر سے واپس آئے، سفر سے واپس آ کر پھر عبدالحبیب نے ذہنی آزمائش کیا ہے، ذہنی آزمائش کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ بچوں کی ریکارڈنگ، اس کا بھی ایک ڈیوریشن تھا، اور اب اس سلسلے میں بھی آ رہے ہیں، اور سلسلے میں آئیں گے تو میرا حسن ظن ہے کہ اس کے بعد شاید جامع المدینہ والوں کا بھی کوئی ٹائم جو ہے وہ ہوگا۔ ماشاءاللہ یہ افائے عہد کہوں یا اس کو کیا کہوں، کمٹمنٹ کو پورا کرنا کہوں، احساس ذمہ داری کہوں،
کیا ہی بات ہے. کوئی میجر بہت بڑا ایشو نہ ہو جائے تو الحمدللہ وہ الگ بات ہے، ظاہر سی بات ہے. کوئی ایشو ایسا مطلب ہو گیا ہے بہت بڑا جس کی بنیاد پر مطلب بعض اوقات کہیں نہیں بھی جا سکتا، وہ الگ بات ہے. بہرحال اکثر الحمدللہ ہمارے اراکین شورا جو ہیں یہ ان سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بات کرتے ہیں وہ پوری کرتے ہیں ماشاءاللہ. چلے جی، عبدالحبیب بھائی بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ساتھ ہوں گے. آپ کو بھی انتظار تھا، آپ کی کالز اور آپ کی میسیج کو ہم ترجیحی بنیادوں پر انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے. ہماری بھی کچھ ترجیحات سلسلے کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے. عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ابھی کلام سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں کیا میرے عشیاء کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. واہ 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 واہ. اور تو جو چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا کرتا نہیں دل کبھی میلا تیرا. تو تیرے ٹکڑوں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ متھرا دی بدھیری کیوں دلڑی اڈاس گھنیری لو لو وچ شوق چنگھیری اج نینا رائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدل متھے چمکے لاٹ نورانی مکھ چند بدل متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تھے مستانی مخمور اکھیہن مد بھریاں کالی زلف تھے مستانی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا قدموں پہ چھوی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن میری ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا مکھ چند بدل متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تھے مستانی کالی زلف تھے مستانی مخمور اکھیہن مد بھریاں سبحان اللہ
سبحان اللہ اس صورت نو جان آقا تے جان جہان آقا اس صورت نو میں جان آقا تے جان جہان آقا سچ آقا میں رب دی شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سچ آقا میں رب دی شان آقا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ اجمل ما احسن کا ما اکمل کا مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جانیا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جانیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی محبت سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری۔ اچھا، پہلا سوال موضوع سے، اب ظاہر سی بات ہے سلسلہ ہے، موضوع بھی ہے، عام دعا کرتا ہے، کوئی طبیعت پوچھتا ہے، آتے ہی پہلا سوال اینج تو نہ کرو تو جی اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ اس سوال میں انشاءاللہ آپ کی طبیعت کا بیان بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، دیکھیں کام تو سوال کر رہے ہیں ایسا، آپ پہلے نمبر پر یہ بتائیں، دیکھیں جس چیز کی انسان کو ایک طلب ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، اس کا بندہ متمنی اور طلبگار ہوتا ہے، اور اس کا خالی میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا صرف میں ہی طلبگار نہیں ہوں بلکہ ایک بڑی تعداد ہوگی ناظرین کی، یہ بھی طلبگار ہوگی۔ آپ ابھی جیسے میں نے بتایا ہے، آپ سفر کر کے آئے ہیں، پھر آپ نے ذہنی آزمائش بھی کیا ہے، پھر آپ نے بچوں کی ریکارڈنگ بھی سب بتا دیا آپ نے؟ میں نے یہ بتا دیا سارا کچھ، اور ابھی آپ سلسلے میں بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے چہرے پہ تھکن کے آثار بھی نہیں لگ رہے۔ آپ کیا کوئی کشتا کھاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ٹونک پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کچھ ذرا یہ تو بتائیں۔ ماشاءاللہ انرجیٹک رہتے ہیں آپ، کیا بات ہے آپ کی؟ یہ آشکار کر ماشاءاللہ بھی جی میں نے پہلے، یعنی جب یہ میرے دل میں بات آئی تو میں نے پہلے وہ دعا پڑھی، ماشاءاللہ تبارک اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ راز آج تشت ازبام کرنے، یہ بریکنگ نیوز ہو جائے گی پھر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تھکا ہوا نہیں ہوں، اور واقعی مجھے اٹھنے میں مشکل ہوئی، میں فجر پڑھ کے پھر تھوڑی دیر سویا، الارم رکھے کہ نہیں ایسا نہ ہو سوتا رہ جاؤں۔ تقریباً ایسا ہوا، یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی، شیڈول بنانے میں مسٹیک ہی ہو گئی، دو تین چیزیں ایک ساتھ ہو گئی۔ میری فلائٹ تھی، میں لینڈ کرنا تھا سپوز ٹو سنڈے کی نائٹ کو، تو اتوار کی رات 12 بجے لینڈ ہو جاتا، تو مجھے پتا تھا میں تھکا ہوا ہوں گا تو رات آرام ہو جائے گا، تو اتوار کو پیر والے دن میرے پاس دوپہر کا کچھ کام تھا اور رات کو ذہنی آزمائش تھا۔ تھوڑا سا جو میرا شیڈول بناتے ہیں ان سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ انہوں نے آپ کو بھی ٹائم آج سلسلے کا دے دیا، اور منڈے نائٹ کو ذہنی آزمائش کے فائنل کے لیے ایک اسپیشل ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے وہ تو بعد میں بتائیں گے۔ تو وہ بچوں کے ساتھ ایک ریکارڈنگ تھی، تو انہوں نے 4 گھنٹے کی سلاٹ مجھ سے لی تھی کہ رات آپ کی پوری لگ جائے گی۔ اچھا ہوا یہ کہ جو رات فلائٹ آنی تھی وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی، ہم پہنچے کل صبح، تو کل کا دن بھی پراپر آرام نہیں ہو سکا۔ جب میں ذہنی آزمائش کرنے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اپنے شیڈول میں کہ رات تو ریکارڈنگ ہے اور صبح کھلے آنکھ سے لے رہا، تو میں اس اسلام سے کہہ رہا آپ کو مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ نہیں سنبھالنا ہے، ادھر بھی اعلان ہو گیا ہے، ادھر بھی تیاری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت سے کریں گے کوشش۔ تو میں تقریباً 4 بجے 4:30 بجے سویا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں۔ باقی یہ کہ دیکھیں ہوتا یہ کہ اب وہ اصل میں آپ کی آنکھ کی دیکھنے والے کی محبت ہوتی ہے، تو بعض اوقات بندہ ویسے ہی فریش لگ رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، تھکا ہوا بھی ہوں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے دے۔ نہیں ماشاءاللہ، نہیں لگ تو سب آپ تھکے ہوئے لگ نہیں رہے ماشاءاللہ، یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اللہ پاک سلامت باکرامت رکھے۔ آمین۔ اور یہ ایک آپ نے بڑی پیاری بات کہی، اس میں بھی سیکھنے کا ایک پہلو ہے خالد بھائی۔ رکن شورا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بس ایک ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، بس جب کہہ دیا تو پھر کرنا ہی ہے، یہ بھی جواب اس کے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایک سفیشینٹ جواب ہے، ریلائبل جواب ہے، کوئی ایسی وہ بھی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ایک بات آ گئی کہ اگر کوئی کوالٹی ہے، کوئی اس طرح کی نعمت ہے، اللہ نے کوئی ایبلٹی صلاحیت دی ہے، تو اس کو اولاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کی طرف ہی اس کو نسبت دی جائے۔ یہ بڑی پیاری بات ماشاءاللہ، آج لگے ہاتھوں ہیں سب، دیکھیں سوال بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا۔ ایک اور بات ایڈ کر دوں، جو آپ نے جملہ کہا نا، میرا خیال ہے مبلغین کو کام آئے گا، آپ کو بھی کام آئے گا۔ جی، میری چونکہ زندگی سفر کے ساتھ بڑی زیادہ منسلک ہے، تو بعض اوقات واقعی بیان کرنا ہے، اب آپ مبلغین ہیں، آپ ساری ماشاءاللہ عدنان بھائی نعت خواہ ہیں، جب پرفارم کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کا آرام بڑا اس میں جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر آپ پیچھے سے تھکے ہوئے ہیں نا تو اب آپ کو نعت پڑھنے میں یا بیان بالخصوص میں سمجھتا ہوں بیان کرنے میں، خیر نعت پڑھنے میں بھی ہوگا۔ اچھا بیان کرنے میں ایک اور چیز یہ کہ ایک تو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، دوسرا آپ کے اندر انرجی ہونی چاہیے۔ نگران شورا کا ایک جملہ بہت پیارا، بہت پہلے انہوں نے سکھایا تھا اور کمال کی بات تھی، اور میں اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ مبلغین کے لیے مدری بول، اب میں جو یہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر میری اس گفتگو میں انرجی ہے نا تو یہ انرجی ٹرانسمٹ ہوگی، آپ میں بھی ٹرانسمٹ ہوگی، ناظرین میں بھی ٹرانسمٹ ہوگی۔ اب میں بالکل سست ہو کے بیٹھ جاؤں، جی بس تھکا ہوا ہوں، سلمان بھائی بس آ گیا ہوں،
تھوڑی دیر بعد شاید کیمرہ مین بھی سو جائیں گے اور شاید ناظرین بھی سو جائیں گے یا سوئچ کر جائیں گے. آپ کی انرجی دوسروں کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے, وہ بھی انرجیٹک ہو جاتے ہیں. اب ذہنی آزمائش سلسلے کو اگر آپ دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں میں سارے سلسلے کرتا ہوں لیکن جتنی انرجی اس سلسلے میں ریکوائرڈ ہے, اگر آپ انرجی میں ہیں تو بچے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی سنا ہے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کی انرجی ناظرین میں بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو ایک مدنی پھول ہے مبلغین کے لیے. جیسے میں بھی گھر سے نکل رہا تھا, نو ڈاؤٹ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھا, بڑی مشکل سے وضو کیا, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنا یہ مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ اب میں نے جانا ہے نا تو پھر انرجی کے ساتھ جانا ہے, پھر پرفارمنس دینی ہے, پھر اٹھ گیا ہوں نا اور اگر بیان کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ تم نے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جو بھی آپ کی پرفارمنس ٹائم ہے وہ فل انرجی سے دینی ہے. اپنی اس تھکن کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, تو جب آپ آ کر اس کی انرجی ڈالیں گے نا اپنے اندر تو آ جائے گی. اچھا پھر آپ اپنے ذہن کو یہ دے دیں, جیسے میں نے اپنے آپ کے ساتھ پلان کیا ہوا ہے, چلیں کیا کروں, اللہ کرے کہ اللہ خلاص عطا کرے. میں نے آتے آتے دورہ حدیث والوں کو میسج کر دیا ہے کہ میں 10 بجے یہاں سے فارغ ہوں گا, تو 10:10 پہ ان کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ کافی عرصے سے مجھے بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا جب اٹھ ہی گیا ہوں تو دورہ حدیث والے سارے مل جائیں گے مجھے, تو ان کے پاس چلا جاؤں گا. تو 11 بجے تک میں نے سوچا ان کے پاس بیٹھوں گا, پھر ایک تھوڑا سا مفتی قاسم صاحب کے پاس تھوڑی دیر جانا ہے, تو 11:30 تک میرا ٹارگیٹ ہے. تو میری اب نیت کیا ہے کہ میں انشاءاللہ یا تو ظہر پڑھ کے آرام کر لوں گا یا ظہر سے پہلے کچھ آرام کروں گا, تو میرے مائنڈ سیٹ میں مجھے آج آرام ملے گا آج شام میں. اب جب مجھے پتہ ہے تو میں اپنی انرجی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, اپنی انرجی کے ساتھ چیزیں کر رہا ہوں, تو اللہ نے چاہا اس کو کور کر لیں گے. ماشاءاللہ, یعنی آپ نے وہ ریسٹ کی امید کا چراغ جلا دیا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, بس وہ نظر آ رہا ہے. ہاں وہ ملے گا, وہ انعام ملے گا, تو اس لیے ابھی جو کام کرنا ہے وہ پورا کرو. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, مرحبا. خالد بھائی. اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو اس میں زیادتی ہوگی. سبحان اللہ. بندہ اپنے آپ کو جس طرح حاجی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ انرجی کے ساتھ آئیں گے, ڈلیور کریں گے تو آگے تک انرجی ٹرانسمٹ ہوگی. اسی طرح بندے کو ایک احساس ہوتا ہے, وہ اپنے اندر اس کا دیا جلا ہی لیتا ہے, پھر اسی کے مطابق وہ روشنی حاصل کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات جو مل رہے ہیں اس کی نسبت انہی حقیقی ہی کی طرف رکھے گا نا کہ یہ اسی نے عطا فرمایا ہے, تو ایک قوت ویسے ہی بوسٹ ہوتی چلی جائے گی. اور جب میں نے کیا اور مجھے, تو پھر اس میں پھر پرابلم آ جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دکھاتا ہے کہ تمہاری اوقات اور تم کتنے. ہماری طرف اگر دے دو گے اسی چیز کو, جو انعام ہے وہ انعام دینے والے کی طرف نسبت کر دی جائے گی, شکر بھی ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم کے مظاہر انشاءاللہ عز و جل نظر آئیں گے. یہ سلسلے کا ٹاپک بھی یہی ہے, ترجیحی کو اگر دیکھ لیا جائے تو اب اسی کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی نعمت ملے, کوئی تعریف کرے, تو اب یہاں ترجیح کیا ہونی چاہیے, پریورٹی کیا ہونی چاہیے. ایک پریورٹی تو یہ ہے کہ جناب ہاں میں اتنی کوالٹی کا حامل ہوں اور میں نے اس کی پریکٹس کی ہے, اس کی بڑی تیاری کی ہے اور اس پہ بعد میں آ کے کرتا ہوں, جناب یہ بڑا کام ہے, اتنا آسانی سے نہیں ہوتا, اتنا ٹف شیڈول. یہ ترجیح بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. اور ایک ترجیح یہی ہے جو ہمارے بھائی نے کہی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے اللہ کی عطا ہے, اللہ کی مہربانی ہے. وہ صحت دے گا تو ہم بول سکیں گے, وہ زبان میں تاثیر دے گا تو ہماری الفاظ کسی کو سمجھ آئے گی. تو جو کچھ ہے وہ رب کا عطا کیا ہوا ہے, اسی کی مہربانی ہے. تو اپنی ہر کمال, اپنی ہر جو اچھی چیز اگر ہے تو اس کی ترجیح واقعی وہ یہی ہونی چاہیے, اس کا رجوع یہی ہونا چاہیے کہ جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے, یہ اسی کی عطا ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی میرا کمال ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں زوال نعمت سے بچائے. آمین آمین آمین. ایسے آپ سفر فرماتے ہیں, اور سفر میں آپ کن چیزوں کو پہلے سے جو ہے یہ جسے یوں بولیں کہ پریورٹی بیس پر کن چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ اور اس چیز کو میں نے دیکھنا ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے یہ, اور میں نیت کی ہے, میں نے اللہ مجھے ہمت دے کہ ایک باقاعدہ اس پر کوئی سلسلہ ہونا چاہیے. اور مجھے باقاعدہ میسیجز آئے ہیں کہ سفر کے حوالے سے جو ہے نا, جو ٹپس ہیں یا سفر کی جو احتیاطیں ہیں یا سفر کے جو معاملات ہیں, اس کو کہیں لکھ لیا جائے یا کہیں بیان کر دیا جائے. تو مجھے بڑا اچھا آپ یہ تو سفر ناموں پر ایک پوری یقین مانے کتاب بننی چاہیے. میرا مشورہ ہے, آپ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کا سفر میں نے پڑھا ہے, میں نے پڑھا ہے آپ نے, تو ویسا کوئی جو ہے نا وہ اب تو خیر مدنی سفر نامہ فیضان مدینہ میں رسالے میں ہر مہینے آتا ہے, میرے رسالے کے اندر آتا ہے. اور یہ بھی مہربانی ہے, یہ بھی علمیہ والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ اپنا سفر نامہ ہمیں دیں, اور وہ بھی میں یہ کرتا ہوں کہ وائس میسج انہیں بھیج دیتا ہوں سفر کے بعد, اور وہ خود اس کو تحریر کر لیتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو ہر مہینے وہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں ہوتا ہے. اچھا, تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ترجیح سفر میں بہت, دیکھیں سفر کے لیے کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں, اور وہ ہر مسافر کو, خاص طور پہ انٹرنیشنل ٹریول کرنے والے کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. باپا کا ایک جملہ میں نے حج کے سفر کے دوران سنا تھا کہ مسافر کی جو جان ہے نا وہ اس کا پاسپورٹ ہے.
یعنی پاسپورٹ جو ہے نا وہ دل کہہ لیں جان کہہ لیں جو بھی ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، تو وہ تو آپ نے سب سے پہلے حفاظت میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی وہاں کی جو کرنسی ہے جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلومات. تیسری چیز وہاں کے موسم کے بارے میں معلومات. یہ 3 چیزیں سب سے پہلی ہیں جو آپ اس کی تیاری کر کے چلیں. سردیوں میں آپ گرمیوں کے کپڑے لے گئے، گرمیوں میں آپ سردیوں کے کپڑے لے گئے، تو یہ بہت چیز ہے. پھر اس کے بعد آپ کا سامان جو ہے اس کی اسکریننگ، یہ میرے خیال لمبی ہو جائے گی لیکن میں مختصر ہائی لائٹس بتا دیتا ہوں. تو پہلی چیز تو پاسپورٹ ہے جی. پاسپورٹ کی آپ نے گھر سے نکلتے وقت بھی چیک کر لینا آپ کے پاس ہے کہ نہیں. سفر کے دوران بھی آپ کا پاسپورٹ بڑی حفاظت سے آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. پاسپورٹ کے لیے میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ پاسپورٹ کو اسکین کر لیں، آپ کے پاسپورٹ کے پہلے صفحے کو، جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے ویزے کو، بلکہ جتنے ویزے لگے سارے اسکین کر لیں. کل کلا کبھی پاسپورٹ گم ہو گیا تو آپ کے پاس یہ پروف ہوگا کہ آپ کو اس ملک کا ویزا ملا تھا، کبھی بھی وہ کام آئے گا. اچھا اسکین ہوا ہوگا تو اللہ نہ کرے کھونے کی صورت میں آپ کے پاس اس کی کاپی آپ پرنٹ کی صورت میں نکال لیں گے. اب بڑا آسان ہو گیا، پاسپورٹ اسکین کریں، ای میل کر دیں، اپنے آپ کو کر دیں، اپنے کسی دوست کو کر دیں، آپ کے ان باکس میں آ گیا، آؤٹ باکس میں آ گیا، اپنے موبائل پہ PDF میں یا اپنے موبائل کے امیجز میں سیو کر لیں. بلکہ میں تو مشورہ صرف پاسپورٹ کا نہیں دوں گا، شناختی کارڈ، اگر جو بھی آپ کے ڈاکیومنٹس ہے، ڈومیسائل ہے، نکاح نامہ ہے، بے فارم ہے، جتنے اہم ڈاکیومنٹ ہیں جو کبھی بھی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی ہے، آپ کے اسکول کے سرٹیفکیٹ ہیں، آپ کے جامعۃ المدینہ کے یا جو بھی درس نظامی کے سرٹیفکیٹ ہیں، آپ کی ایون پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس ہیں، کبھی آپ کی اللہ نہ کرے جہاں ڈاکیومنٹ پڑے وہاں آگ ہی لگ گئی تو یہ سارے ڈاکیومنٹ گئے، آپ کے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے. کلرڈ کاپی آپ کے پاس اسکین ہوگی جو آپ کو کبھی بھی دنیا میں پرنٹ. اچھا مزے کی بات ہے کہیں بھی پرنٹ کر سکتے ہیں آپ. اب دنیا میں کہیں ہیں اور کوئی کہتا ہے یار آپ کے شناختی کارڈ دے دیں یا آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ دیں تو آپ کہیں گے یار پاکستان سے منگواؤں گا میں. 1 منٹ رکیں، آپ نے فوراً موبائل میں نکالا اور پرنٹ کر دیا، اسی کو واٹس ایپ کر دیا. تو میرے تقریباً جتنے اہم ڈاکیومنٹس ہیں وہ موبائل میں، ای میل پہ، سسٹم میں سیف ہیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ دنیا میں کوئی ایون تصویر مانگتا ہے کوئی کہ یار وہ آپ کا ویزا لگوانا ہے، یہ فلاں چیز کے لیے پاسپورٹ کی کاپی اور تصویر بھیج دیں. اب نئے سرے سے سارا کام شروع کرو، یار پاسپورٹ گھر سے منگواؤ، تصویر فلاں جگہ سے. اب موبائل کے اندر موجود ہے، وہ ادھر اس کا میسج ختم ہوتا ہے، اگلے منٹ اس کو سب چیزیں مل گئی ہوتی ہیں. تو کام آسان ہو گیا نا، جب زندگی آسان کریں. تو یہ ڈاکیومنٹس میں بڑی اہم ہے. مجھے یاد ہے پہلے زمانے میں ٹکٹ جو ہے نا بڑا اہم ہوتا تھا، اب یہ کم از کم جان چھوٹ گئی ہے. ورنہ پہلے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے حرمین طیبین میں، حج میں، عمرے میں حاجی روتے ہوئے ملتے تھے ہمارا ٹکٹ کھو گیا ہے. اس کا ٹکٹ کھو گیا، اس کے سارے پیسے گئے. اب وہ جناب واپس کیسے جائے گا، نیا ٹکٹ بنانا پڑتا تھا. اب ٹکٹ الیکٹرانک ہو گیا ہے. تو اب سب سے اچھا فائدہ یہ کہ آپ کے موبائل میں اگر اس کا صرف وہ بھی موجود ہے، تصویر بھی موجود ہے، تو آپ ایئرپورٹ پہ دکھا کر اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو ٹکٹ اپنا آپ اس کے اندر رکھ لیں، موبائل کے اندر رکھ لیں اور اس کو سیو کر لیں. پھر جیسے میں نے کہا کہ سامان کو چیک کر لیں، موسم کو چیک کر لیں کہ اس موسم کے آپ ہم آ گئے کہ نہیں، اور جو کرنسی وغیرہ اس کی معلومات لے لیں. پھر ظاہر ہے کہ کافی تفصیل ہے اس میں، ظاہر ہے کہ نماز کے اوقات آپ معلوم کریں گے. پھر اسی طرح جہاز کے اندر نماز کے معاملات کیا ہیں، مسافر کی نماز جو رسالہ ہے وہ پڑھ لیں، اور کسی تجربے کار سے بات کر لیں کہ میرے یہ فلائٹ ہے اور اس فلائٹ میں اتنے گھنٹے میرے فلائٹ میں سفر ہوگا تو یہ نمازیں آئیں گی، تو نماز کس طرح جہاز میں پڑھنی ہے. تو جب آپ کی ترجیح ہو جائے گی نا، آپ کی پریورٹی یہ ہوگی کہ میں نے سفر میں نماز قضا نہیں کرنی، میں نے حلال کھانا کھانا ہے، میں نے گناہ سے بچ کر سفر کرنا ہے. تو پھر آپ ان باروں میں سوچیں گے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کو میں نے دیکھا ہے جب بھی ٹکٹ بک کروا رہے ہوں گے نا تو ہمیں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی نماز بیچ میں نہیں آنی چاہیے، یہ اوقات ہونے چاہیے. اور مجبوراً پھر نماز آئے گی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدینہ شریف ہم گئے تھے پاپا کے ساتھ ٹرین میں. اس ٹرین کی ٹکٹ بک کرانے میں جو کیلو کال ہوا نا، اور وہ کیلو کال ایک ہی تھا کہ نماز بیچ میں آ رہی ہے، نماز پڑھیں گے کیسے، اس میں وضو کیسے ہوگا، اس میں رخ کیسے پتہ چلے گا، اس کا شرعی مسئلہ کیا ہے. آپ یقین کریں میرا خیال ہے 10 15 20 میسیجز کا اگر تبادلہ ہوا تو اسی بات پر ہوا کہ وضو کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. پھر ویسی ٹرین کروائی جائے جس میں باتھ روم بھی ہو، جس میں وضو بھی ہو سکے. یعنی میں سوچتا رہا کہ امیر اہل سنت کی زندگی میں سب سے اہم اگر ترجیح سلسلہ ہے نا تو ٹاپ پریورٹی ہے نا وہ نماز ہے. اللہ آپ یقین کریں نماز، ہر چیز میں پہلا سوال وضو کیسے ہوگا، پاکی کیسے حاصل ہوگی، نماز کیسے پڑھیں گے، وقت نماز کا تو نہیں آئے گا، اچھا وہ پڑھنے کی جگہ ہوگی کہ نہیں، شرعی مسئلہ کیا ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، چلے مکے مدینے کی اور مرشد کی بات ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. ہم مینا سے نکلے، پہلا سفر تھا، مینا سے نکلے، رات کا وقت تھا. اچھا مشورہ میرا تھا اس لیے شرمندہ بھی میں بہت تھا. ہوا یہ کہ وہاں عشاء کا وقت ہو چکا تھا مینا میں، اور ہم نے جانا تھا حرم شریف اور طواف الزیارہ کرنا تھا. تو میں نے امیر رسول سے عرض کیا کہ حضور ہم ایسا کرتے، عشاء یہاں نہیں پڑھتے، ہم عشاء حرم میں ہی پڑھ لیں گے، تو حرم میں عشاء کا بھی ثواب مل جائے گا اور جو ہے وہ طواف بھی ہو جائے گا، جا ہی حرم رہے. اور ابھی عشاء کا وقت شروع ہی ہوا تھا، میرا خیال ہے 1 آدھ گھنٹہ ہوا تھا. تو پاپا نے ایک جملہ کہا تھا، ادھر ہی نہ پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں گے. پاپا حرم میں پڑھتے ہیں نا، استنجا وضو وغیرہ مزہ ہے، سب چیزوں کی سہولت بھی ہے. مینا میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے.
تو کہا چلے. اب وہ شاید میری دلجوئی کے لیے یا میں نے ریکویسٹ کی تھی وہ اس لیے انہوں نے اوکے کیا. اب ہم جب نکلے نا تو مینا سے نکلے, پیدل آئے, پیدل آتے آتے ہم جو ہے وہ جمرات کراس کیا, اور ایک جگہ وہاں پر ہوتی ہے عزیزیہ میں جب بسیں ملتی ہیں. اچھا ہم تھے چند لوگ, لیکن پاپا کو دیکھ کر آپ کو پتا جلوس بن گیا پورا. اب سب نے کہا ہم نے بھی حرم جانا ہے, تو ہم نے ایک پوری بس کروا لی. بس آئی, ہم تقریباً سارے لوگ اس میں, ہم چڑھ گئے, کچھ حاجی تھے. سلمان بھائی اس بس میں بیٹھ تو گئے, اب حج کے دنوں میں جو ٹریفک ہوتا ہے آپ یقین کریں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے, یعنی ہر گزرتے لمحے کے بعد امیر اہل سنت کے چہرے پہ تشویش, عشاء کا کیا ہوگا. عشاء نہیں پڑھی ہم نے. یعنی میں دیکھوں ایک بندے کو چین نہیں آ رہا, حالانکہ ابھی رات 1 بجا, ابھی رات 2 بجے, ابھی بہت ٹائم ہے, اور بس تھوڑی چل رہی ہے. آپ بلیو کریں, میں نے باپا کی کیفیت دیکھ کر نا ہم بس سے اتر گئے. ہم نے قافلے والوں سے کہا ہم پہلے عشاء پڑھیں گے, ہم اس کے بعد حرم شریف آئیں گے. اچھا اتفاق یہ تھا بس چلتے چلتے جو امیر اہل سنت کی رہائش گاہ تھی اس کے قریب پہنچ گئی تھی, اور میں امیر اہل سنت کی کیفیت دیکھ رہا تھا کہ مطلب ایک کل جس کو کہتے ہیں نا چین نہیں تھا. میں نے کہا حضور ایسا کرتے ہیں, ہم اتر جاتے ہیں, وہ جو جگہ رہائش کی وہ قریب ہی ہے, ہم عشاء پڑھتے ہیں پہلے, آپ ریلیکس ہو جائیں, ہم اس کے بعد چلیں گے. اب پتہ کیا ہوا, ہم نے جب عشاء پڑھی نا تو باپا نے فرمایا اب 2 گھنٹے رہ گئے فجر میں, فجر پڑھ کے جائیں گے. یعنی نماز کو وہ پریورٹی تھی, ہم وہی بیٹھ گئے. اب ساری رات بندہ جاگا ہوا, مرشد کو ایک ہی فکر تھی, فجر ادا کی, اس کے بعد ہم حرم شریف گئے, طواف زیارہ کی. لیکن سیکھنے کو ملا کہ سب چیزیں ایک طرف, نماز ایک طرف, پریورٹی نماز ہے, پہلا فرض نماز. کیا بات ہے. سفر میں آپ ماشاءاللہ آپ کے تو جہاد میں نماز پڑھنے کے بھی مناظر ہم نے دیکھے ہیں اسکرین پر ناظرین, اور مجھے یاد ہے مدنی چینل کے ناظرین جب دیکھیں نا بڑوں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ سفر کریں تو اس کی ایک اپنی برکت بھی ہوتی ہے. خالد بھائی ہمارا بھی سفر تھا, مدینہ شریف سے واپسی کا سفر تھا, رکن شورا کی میت بھی تھی الحمدللہ, تو اس میں ہمیں مطلب بتا دیا تھا کہ کیسے جو ہے نا وہ آپ عصر کی نماز جو ہے یہ کیسے پڑھیں گے. مجھے یاد کچھ اس طرح کا پڑ رہا ہے, آج صاحب نے طریقہ بتا دیا بھائی عصر کی نماز کا ٹائم فلائٹ کا ٹائم ہے, اچھا پھر نماز کا ٹائم بھی ہے, وضو کر کے چلیے گا, وضو سے رہیے گا, آپ نے وضو پہ نماز پڑھ نہیں سکتے, اور کس طرح نماز پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی ہے, آسان طریقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا تھا ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فلائٹ ہی کیا ہو گئی, وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئی, ہم نے آرام سے ایئرپورٹ پہ جاؤ عصر کی نماز بھی ادا کر لی. بھائی صاحب آپ کیسے دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, فلائٹ کے اندر قبلہ ڈائریکشن کیا ہے, یہ کیسے حساب اندازہ کیسے لگاتے ہیں آپ؟ میں اندازہ نہیں لگاتا, کچھ چیزیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قبلہ رخ جو ہے نا وہ معلوم کرنا جہاز میں اتنا مشکل نہیں ہے. کئی ایئر لائن تو ان کی اسکرین پر ہی تھوڑی دیر بعد قبلہ رخ بتاتے ہیں, جیسے جو مسلم ایئر لائنز ہیں. صحیح. اچھا دوسری بات یہ, میں نے غیر مسلم ایئر لائن میں بھی سفر کیا ہے. آپ دیکھیں وہ پہلے تو جملہ یاد کر لیں, اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو راستے بہت, نہیں کرنا تو بہانے بڑے. آپ پہلے طے کر لیں کرنا ہے, ترجیح ہے, پریورٹی ہے, تو اب راستے دیکھیں کھلیں گے آپ. اور یہ جو ویڈیو آپ نے کہا نا, اللہ جانتا ہے اس ویڈیو کو بنانے کے پیچھے مقصد بھی یہ تھا کہ کھڑے ہو کے ہم جہاز میں نماز پڑھ رہے ہیں, ہم جماعت سے نماز بعض اوقات پڑھ رہے ہیں, اور اس لیے نگران شورا کے ساتھ ہم UK جاتے ہوئے میں جماعت سے نماز ادا کی. یہ ویڈیو بنائی اسی لیے کہ بھائی دیکھیں یہ نہ کہا کریں جہاز میں نماز نہیں پڑھ سکتے, ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں, تو پڑھنا چاہیں تو راستے بہت ہیں. تو نہیں کہ آپ VIP ہیں, آپ کو تو مطلب مل رہا ہے, تو ایئر لائن والوں کے لیے میں VIP نہیں ہوں, نماز پڑھنے دیتے ہیں وہ, اس کا طریقہ ہے. دیکھیں پہلی چیز آپ نے قبلہ معلوم کرنا ہے تو آپ ایئر لائن سے معلوم کر لیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی غیر مسلم ایئر لائن میں ان کو کہ سعودی عرب کا ذرا رخ بتا دیں, تو ان کے پاس کمپاس وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آئیں گے تھوڑی دیر بتائیں گے یوں ہیں, ان کو بھی پتہ ہے مسلمان نماز پڑھتے ہیں, اور مسلم ایئر لائنز میں تو ویسے ہی قبلہ ڈائریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوگی قبلہ کیسے معلوم ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ ٹائم کیسے معلوم ہوگا. تو ٹائم ایسے معلوم ہوگا کہ اول تو مغرب کا وقت آپ کھڑکی سے دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ غروب آفتاب ہو رہا ہے, اور تھوڑا اور رک جائیں تاکہ اور تھوڑا سا غروب آفتاب کنفرم ہو گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا. عشاء کا وقت ساری رات ہوتا ہے, تو اس لیے اتنا آسان اتنا مشکل نہیں ہے عشاء کا وقت معلوم کرنا. اصل پرابلم ہوتی ہے فجر کے وقت, ظہر اور عصر. فجر کا بھی یہی ہے کہ آپ اگر ٹائمنگ پر نظر رکھیں اور کھڑکی پر بھی نظر رکھیں تو آہستہ آہستہ صبح کی سفیدی جیسے ہی شروع ہونے لگے آپ کو اندازہ ہو جائے گا فجر ہو گئی ہے. اب ظہر کا ٹائم بہت بڑا ہوتا ہے, عصر کا ٹائم بھی بڑا ہوتا ہے, عصر کا ٹائم مختصر ہوتا ہے. تو ظہر اور عصر میں یہی ہوگا کہ اب آپ یہ کیلکولیٹ کریں کہ میرا جہاز جہاں سے گزر رہا ہے وہاں اس وقت دن کا کیا وقت ہے. یعنی موٹا حساب اگر میں بتا دوں تو جب دوپہر کے 2 دنیا میں کہیں بھی بچتے ہیں نارملی تو وہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے. کبھی کبھی سردیوں میں 2 سوا 2 بجے عصر کا وقت ہو جاتا ہے. چلے 1:30 بجے پکڑ لیں تو 1:30 بجے نارملی عصر کا ظہر کا وقت دنیا میں جہاں بھی آپ ہیں تو ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت جہاں سے میں گزر رہا ہوں تھوڑا سا گھڑی پہ نظر رکھیں, اور بعض اوقات جہاز پر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اوپر سے آپ گزر رہے ہیں یہاں پر کیا بج رہا ہے. تو اب یہ تمام چیزوں کو اگر آپ نظر رکھیں گے تو اب آپ کی ظہر ہو گئی. عصر کا فارمولا یہ کہ غروب
غروب آفتاب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جہاں بھی آدھے گھنٹے بعد پونے گھنٹے بعد غروب آفتاب ہو جائے گا, شام کا منظر ہو گیا ہے تو اب آپ کے عصر کا وقت ہو گیا ہے, کیلکولیشن پہ نظر ہو. اور سب سے آسان اب تو ہمارے پاس ہماری جو اپلیکیشن آ گئی ہے, اس اپلیکیشن نے تو زندگی آسان کر دی ہے. یہ سارے تو پہلے ہمارے اندازے تھے, اب تو پریئر ٹائم اپلیکیشن کے بعد اندازوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں, جہاز میں آپ کا جہاز مثال کے طور پر ترکی کے اوپر سے گزر رہا ہے, آپ اپنے موبائل میں ترکی ڈالیں اور ترکی کا ظہر کا ٹائم بھی دیکھ لیں, عصر کا بھی دیکھ لیں. اب دیکھیں اس وقت ترکی میں کیا بج رہا ہے, کھڑکی سے تھوڑا اندازہ کریں, نماز ادا کر لیں. اب اس کے بعد کھڑے ہو کے اگر نماز نہیں پڑھنے دیتے تو اس صورت میں بھی آپ نماز ایسا نہ ہو کہ نہ پڑھیں. پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاز میں بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ لیں اور پھر جہاز لینڈ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ دوہرا لیں, لیکن ایٹ لیسٹ پڑھیں تو صحیح نا, خیال تو رکھیں. اب اس پہ بھی یہ کیلکولیشن کر کے چلنا ہوگا کہ مثال کے طور پہ میں لمبی فلائٹ ہے تو 6 گھنٹے بعد نماز کا وقت شروع ہوگا, تو اب 6 گھنٹے میں تو میری آنکھ بھی لگ جائے گی, ہو سکتا ہے میرا وضو بھی نہ رہے. تو یا تو آپ وضو باوضو رہیں, اپنے آپ کو جگائے رکھیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب میں نہیں جاگ سکوں گا تو پھر آپ موبائل میں الارم رکھیں. الحمدللہ ایسا بھی ہوا کہ میں جہاز میں سویا, میں نے موبائل میں الارم رکھا کہ میری آنکھ کھلے, اٹھنے کے بعد مجھے وضو بھی کرنا ہے اور واش روم سے فارغ ہو کر ظہر بھی پڑھنی ہے یا نماز پڑھنی ہے. تو یہ ساری کیلکولیشن آپ کو جہاز میں چلنی ہوگی. اور میرے حساب سے میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, جہاز کی جو نماز مصروفیت ہے نا, وہ اتنی کمال کی مصروفیت ہے کہ سفر کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو ابھی اب UK جا رہے تو ایک ساتھی میرے ساتھ تھے, کہہ رہے یار آپ کے ساتھ سفر کیا بڑا آسان ہو گیا, 3 نمازیں ہماری نماز میں آئیں, جہاز میں 3 نمازیں پڑھی ہم نے. تو کہتے ہیں ہم ایک نماز سے فارغ ہوتے, دوسری کا انتظار کرتے, گھڑی دیکھتے, ذکر کرتے, دعا کرتے, وضو کرتے, تو نمازیں ہی پڑھتے رہے. چاہے ایک بار کھانا کھا لیے تو 7-8 گھنٹے ایسے گزر کے پتہ ہی نہیں چلا. ایک بار میں امریکہ سے آ رہا تھا سلمان بھائی, 5 نمازیں آئیں. اچھا مزے کی بات ہے, آپ جب امریکہ جاتے ہیں نا تو آل دا وے جب آپ جا رہے ہیں تو ٹائم پیچھے آ رہا ہے, کنٹینیو ٹائم پیچھے آ رہا ہے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ میری دبئی سے نیو یارک فلائٹ تھی تو ایک بھی نماز نہیں آئی, یعنی صبح 8-9 بجے فلائٹ تھی, ظہر کے وقت میں پہنچ گیا میں, کیونکہ ٹائم 10 گھنٹے پیچھے آیا. جہاز 12 گھنٹے چلا مگر ٹائم 10 گھنٹے پیچھے آیا, تو گھڑی 2 گھنٹے ہی آگے بڑھی. کیا بات, سمجھ رہے ہیں, 2 گھنٹے ہی پلس ہوا. لیکن جب میں واپس آیا اب ٹائم نے بھی ریس لگانی تھی, ٹائم 10 گھنٹے پلس ہونا تھا, تو ہر 1 گھنٹے جہاز اڑنے کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ پلس ہو رہا تھا. تو اب ایک کے بعد ایک نماز تھی, یعنی میں وہاں سے چلا اور جب تک میں دبئی پہنچا تو پورا دن گزرا, 24 گھنٹے ٹائم گھڑی آگے بڑھ گئی, تقریباً 23 گھنٹے. تو 5 نمازیں جہاز میں, تو 12 گھنٹے کی فلائٹ ویسے ہی بڑا مشکل ہے, لیکن اگر آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہے نا تو اسی میں کام پورا ہو جائے گا. آپ وضو کریں گے, قبلہ رخ معلوم کریں گے. وہ جہاز والے پریشان ہو گئے تھے, ہر تھوڑی دیر بعد آ جاتے نماز پڑھنے. خیر وہ بھی ناراض نہیں ہوئے, ہم نے پڑھ لی نماز. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جذبہ رہنمائی کرتا ہے. اس دوران اگر وضو بھی بار بار تازہ ہوتا رہے تو کلفت سفر بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے وضو کرنا جو ہے نا جہاز میں, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ وہ بیسن وغیرہ اور بہت چھوٹی سی ہوتی ہے, اس کی بھی پریکٹس ہو جائے گی. اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں, چلیں آپ میرے سفر پہ ہی لے گئے سلسلے کو, آپ کا ٹاپک تو کچھ جی. دیکھیں ایسا, نماز پریورٹی ہے اور ایک مسلمان کی جو ہے نا وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے, سفر میں بھی, حضر میں بھی, اور سفر جیسا ہو اس میں بھی. اور آپ ماشاءاللہ اپنائے ہوئے تو لوگ فائدہ حاصل کریں گے. وضو کا جہاز میں طریقہ یہ, آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی واش روم میں جائیں نا جہاز کے, تو آپ ایک گلاس لے لیں. وہ ویسے بھی استنجا میں بھی آپ کو کام آئے گا. ان کے پاس گلاسز, ایمٹی گلاس, ان کو کوئی خالی گلاس, ایمٹی گلاس دے دیں, تو وہ آپ کو گلاس دے دیں گے. اب آپ کو جب گلاس مل گیا نا تو آپ کے لیے وہ بڑا کام کا ہے. آپ استنجا وغیرہ سے بھی اس سے فارغ ہو سکتے ہیں, اور اب آپ کموڈ پر ٹشو وغیرہ سے اس کو صاف کر لیں, اس کو پاک کر لیں, کیونکہ پیر اٹھا کر جو خاص طور پہ اتنی سی بیسن ہے نا اس پہ پیر نہیں دھل سکے گا اور گرنے کا خوف بھی ہوتا ہے. تو آپ باقی وضو تو بیسن پہ کر لیں, اور اس کے بعد اس گلاس کو بھر کے آپ کموڈ کے اوپر پیر رکھ کے پیر اپنے دھو لیں, تو آپ کے پیر بھی دھل جائیں گے, آپ وضو سے فارغ ہو گئے. ایک کام ضرور کیجئے گا کہ جب آپ وضو کریں جہاز میں تو پانی گرتا ہے, اور آپ کے بعد کسی اور مسافر نے بھی آنا ہے, تو اسی جہاز کے واش روم میں ٹشوز ہوتے ہیں. آپ وہ ٹشو لے لیں اور نیچے فرش کو آپ صاف کر لیں, اپنے پیر سے صاف کر لیں, پیر سے ٹشو کو نیچے رکھیں اور اپنے پیر کو گھما لیں گے تو نیچے سمجھ لیں ایک طرح سے پوچھا لگ جائے گا. اس ٹشو کو آپ بے شک ڈسٹبن میں ڈال دیں, اور ڈسٹبن بھی ہوتا ہے جہاز کے ٹوائلٹ میں. تو آپ باہر نکلیں تو باہر والے کو یہ نہ ہو کہ یار یہ مسلمان باہر نکلا اور اس کے بعد اس واش روم کا کیا حال ہے, کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ وضو کر کے ضرور نکلیں, لیکن اگلے مسافر کے لیے تکلیف بھی نہ ہو. اسلام جہاں نماز کا درس دیتا ہے وہاں میں یہ بھی ترجیح ہونی چاہیے کہ صفائی بھی ہو اور میرے ساتھ والے مسافر جو ان کو تکلیف بھی نہ. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ مدنی چینل کے ناظرین, اسلام کی دی ہوئی یہ تعلیم ہے اور اسلام کا دیا ہوا انداز ہے کہ اپنا کام بھی کرنا ہے اور دوسرے کے لیے بھی سہولت کا انتظام اور اہتمام بھی کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ذہن بننے سے یہ چیزیں میسر آتی ہیں. تو یہ ذہن کیسے بنتا ہے, ایسا آپ کا ذہن ویسے کیسے بنائیے؟
دیکھیں میرے پاس تو جو کچھ ہے نا کہتا کھایا دعوت اسلامی کا ہے, پیا دعوت اسلامی کا ہے, سیکھا دعوت اسلامی سے ہے. مجھے وہ سب کچھ یاد ہے کہ دعوت اسلامی سے پہلے ہمیں کیا آتا تھا, امیر اہل سنت کی صحبت سے پہلے کیا آتا تھا, یہ بولنا, یہ سمجھنا تو بس میں نیواں میرا مرشد اچا, یہ انہوں نے سکھایا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے سکھایا. میں خوش نصیب یوں ضرور ہوں کہ اللہ کی رحمت سے سفر تو اب بہت کرتا ہوں, لیکن میں نے بہت سارے سفر امیر اہل سنت کے ساتھ کیے ہیں, اور اس کے بعد بہت سارے سفر جو ہے وہ نگران شورا کے ساتھ کیے. تو وہ امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار ہیں, وہ بہت قریب رہتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں جب ان کے ساتھ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ جب سفر کرتے ہیں, تو اب 7-8 گھنٹے اب آپ کی ایک ہی شخصیت کے ساتھ ہیں اور ہم آپ دو ہی ہیں, تو پھر ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو الحمدللہ بہت چیزیں ان سے سیکھی ہیں اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کو نوافل پڑھتے بھی دیکھا ہے جہاز میں, یہ بھی مطلب دیکھا گیا ہے ویڈیو, تو یہ نوافل پڑھتے ہیں آپ, اس کا کیا طریقہ کار ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. دیکھیں نوافل کے لیے جو ہے وہ وہی والی بات ہے کہ اب مجھے بتائیں جہاز میں کرنا کیا ہے. اگر میں آپ کو بات بتاؤں, امیر اہل سنت کی پریورٹی جہاز میں, آپ کو شاید ناظرین کو میں نے شاید پہلے بتایا ہے یا باپا نے بتایا ہوگا کہ امیر اہل سنت کے بہت سارے نعتیہ کلام, یہ ادران بھائی کے لیے بھی کمال کا بات ہوگی کہ امیر اہل سنت کے بہت سارے نعتیہ کلام جہاز میں لکھے گئے ہیں. کیونکہ امیر اہل سنت کیا کرتے تھے, میں نے دیکھا تھا کہ جب جہاز میں جانا ہے نا, تو 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے, تو وہ 2-3 گھنٹے کا بھی کام لے کے جہاز میں جاتے تھے. اور کے ساتھ وہ ہمارے بچپن میں وہ تختی نہیں ہوتی جس پہ ہم رکھ کے اسکول کا کام کرتے تھے, وہ تختی ہوتی تھی, ساتھ پیڈ ہوتے تھے, قلم ہوتے تھے, باپا جا کے بیٹھ کے یا تو کسی کو مکتوب لکھنا یا کسی کو نعت شریف لکھ دینا. تو ایک دو بار میں بالکل برابر میں بیٹھا, کراچی سے لاہور ہم جا رہے تھے, تو مجھے تو نہیں پتا نعت کیسے لکھی جاتی ہے, تو پہلے وہ قافیے لکھے گئے, تو میں دیکھ رہا ہوں یہ کچھ لکھا جا رہا ہے. تو جہاز جب لاہور اینڈ ہوا تو امیر اہل سنت نے پرچہ نکال کے اپنے ساتھی کو دے دیا کہ یہ کلام فائنل ہو گیا ہے, اس کو آپ جو ہے نا وہ تیار کر لیں. 2 گھنٹے میں پورا نیا کلام آ گیا. وہ ہوتا ہے نا آمد ہوتی ہے شعراء کو, کسی کوئی وقت ہوتا ہے جس میں خاص آمد ہوتی ہے, تو وہ وقت کو استعمال کرنا, ٹائم مینجمنٹ سیکھنا ہو تو امیر اہل سنت سے سیکھے. اب اسی طرح نگران شورا کو میں نے دیکھا, میری بھی الحمدللہ اب عادت ہے کہ اب کہیں ملک میں جانا ہے تو ہم نے تفریح کے لیے تو جانا نہیں ہے, نارملی بیانات ہی ہوتے ہیں. تو اب میرے پاس جو ہے نا جہاز بہت بڑی نعمت ہے, اور میں بہت زیادہ پریفر کرتا ہوں کہ میں اکیلا سفر کروں, کہ مجھے پتا ہے کہ 6 گھنٹے 4 گھنٹے 3 گھنٹے نا, تو مجھے کیا کیا کرنا ہے اس میں. تو وہ 3 گھنٹے میں مجھے پتا ہے میرے 5 بیان تیار کرنے ہیں, تو سب سے پہلے تو میں جہاز میں بیٹھ کر وہ بیان تیار کر لوں گا, اس لیے کیا کیا مجھے بیان کرنا ہے. بیان کمپلیٹ ہو گئے, اب کیا کرنا ہے, نماز کا ٹائم ہے تو نماز پڑھ لی. اب جیسے آپ نے نفل کا کہا, تو وضو اگر ہے اور کام کوئی نہیں ہے, صرف بیٹھنا, اچھا آس پاس بازو کا لوگوں کی اسکرینوں پہ کچھ ایسا چل بھی رہا ہوتا ہے جیسے نگاہیں بچانا مشکل ہو جاتا ہے, تو اپنے آپ کو بیزی رکھیں گے تو ادھر ادھر بھی خیال نہیں جائے گا. تو اب شرعی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاز میں ہیں, ٹرین میں ہیں, بس میں ہیں, ایون کار میں بیٹھے ہیں, اور جس طرف گاڑی جا رہی ہے اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نوافل ادا کر سکتے ہیں. اب بتائیں کوئی کام ہی نہیں ہے اور مجھے نیکیاں مل رہی ہیں, اور اگر راہ خدا کا سفر ہے تو وہ نیکیاں بھی ملٹیپلائی ہو رہی ہیں. تو اگر اشراق چاش کا وقت ہے تو اشراق چاش پڑھ لیں, تہجد کا وقت ہے تو تہجد پڑھ لیں, جن کی میں سمجھتا ہوں کہ ویسی نوافل پڑھنے کی عادت نہیں ہے, اور اگر اس طرح موقع مل رہا ہے تو نہ جانے کتنے آپ نوافل پڑھ لیں گے. شکرانے کے نوافل پڑھ لیں, صلاۃ الحاجات پڑھ لیں, کوئی بھی نیت کریں اور اللہ کی رحمتیں لوٹنا شروع کر دیں. اور ایک اور بات میں ناظرین کو بتا دوں کہ جب آپ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر ہوتے ہیں نا, تو اس وقت ویسے بھی ذکر و اذکار, نوافل اور دعائیں زیادہ کرنی چاہیے, چہ جائے کہ غلط کام کر کے اپنے لیے گناہوں کا انبار اپنے اوپر ڈال دیں. اللہ رحمت فرمائے. دوسری بات یہ ہے, ایسا کبھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوں اور جہاز نے کوئی مطلب دھوم دھام کی ہو اور کوئی اعلان ہو گیا ہو, بس بھائی چاہتے کیا ہیں آپ, کیا چاہتے ہیں بھائی؟ میں یہ چاہتا ہوں چلے کہ اس میں بھی سیکھنے کا موقع ملے گا نا بھائی. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں شور مچا رہے ہوتے ہیں, جیسے جہاز میں کوئی پرابلم ہو گیا, کیا کھچاڑا کھٹا جو ہے وہ یہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے, ان کا پائلٹ پتہ نہیں اس کو جہاز اڑانا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا. یہ دیکھیں نا باتیں کر رہے ہیں. ہم نے چونکہ ٹرین کے سفر زیادہ کیے ہیں تو ہمیں تو ٹرین کے سفر کی باتیں پتہ ہے. جیسے اگر ٹرین رستے میں رک گئی ہے اور پتہ نہیں اپنے سورے یہاں کار ٹر گیا, کتنے گڈی کھلا چڑی, تو یہ نہیں ٹرین کے ڈرائیور کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں اپنے سسرال کے گاؤں میں اس نے گاڑی کھڑی کر دی ہے, لسی کوئی کہہ رہا ہے اور پتہ نہیں لسی بھی ڈر گیا, کوئی دیکھے اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں. ساری ٹرین ڈرائیور کی قیمت میں لگی ہوئی ہے. جی اللہ رحمت فرمائے. دیکھیں ایسے تو خیر بہت سارے واقعات, جہاز سفر کرتے ہیں تو ظاہر ایسے پلس مائنس ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ اسی سفر میں ہوا ہے جو میں کل آیا ہوں, ہمارا جہاز 2 گھنٹے مدینہ شریف ایئرپورٹ پر ہی ہم رہے, اور 2 گھنٹے مدینہ ایئرپورٹ پر ہی بیٹھے رہے. ہمارے جہاز میں ایک
اسلامی بہن تھی حج، وہ بھی حج پہ آئی، عمرے پہ آئی ہوئی تھی، وہ بیمار ہو گئی تھی. تو اب ان کو علاج کے لیے ڈاکٹرز آئے. اتفاق یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر یا جو بھی اسٹاف آتا تھا ان کو انگریزی آتی تھی، اور وہ جو بیچارے مسافر تھے وہ انڈیا کے تھے، ان کو اردو یا ہندی آتی تھی. تو پھر مجھے میں نے کہا اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ٹرانسلیشن میں مدد کرتا ہوں. تو مجھے پھر انہوں نے بلایا اور ہم ٹرانسلیشن کرتے رہے. بہرحال بہت انہوں نے ڈاکٹرز بلائے، لمبی کہانی ہے، لیکن ہوا یہ اینڈ آف دا ڈے کہ انہوں نے ان کو جہاز سے اتار دیا کہ بھائی آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے کہ آپ سفر کر سکیں. لیکن اس پورے پروسیس میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے ہم جہاز میں ہی بیٹھے رہے. ہمارا مدینہ شریف سے دبئی کا سفر ہی 2 گھنٹے کا تھا، اور 2 گھنٹے میں ہم نے آگے کراچی کی فلائٹ لے لی. جو میں نے کہا نا میں 12 بجے آنا تھا، وہ 12 بجے سے صبح اس لیے ہو گیا کہ وہ جو مدینہ شریف سے فلائٹ تھی وہ لیٹ اڑی، اور وہ لیٹ اڑی تو دبئی والی فلائٹ اڑ گئی. تو اب دبئی ایئرپورٹ پہ میں بیٹھنا پڑا ساری رات. تو اب اس پہ تو ہم ہنگامہ بھی کرتے، شور بھی کرتے، یا وہی والی بات ہے کہ فضول باتیں کرتے. لیکن ہم نے اس کو، میں تو بڑا انجوائے کر رہا تھا. میں نے کہا کہ یار اور لمحے مدینے میں لکھے ہوئے ہیں، اور سانسیں مدینے میں لکھی. اب جہاز میں بھی بیٹھے ہیں تو مدینے میں نا، سرکار کے شہر کے قریب ہی ہے نا. ایک ایک سانس مل رہی ہے. بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے. تو کچھ درود پاک اس فضاؤں میں مزید پڑھنے کا موقع ملا. تو ہم نے کچھ کیا اس جہاز میں، اور نیا کیا، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ایک تو یہ ایک جو انہوں نے بات کی نا کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا، ایک بار واقعی زندگی میں بہت ایسا ہوا تھا کہ میں سمجھا کہ اب وقت پورا ہو گیا ہے. وہ بہت پرانی بات ہے، آلموسٹ میرا خیال ہے 22-23 سال پرانی بات ہے. ہم لوگ جا رہے تھے وایا سیریا، ایجپٹ، دمشق. ہمارا پورا قافلہ تو 40 کے قریب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ملا کے، بڑے باپو شریف بھی تھے اور بھی دعوت اسلامی کے مبلغین تھے، میری بھی فیملی بھی ساتھ تھی. تو ہم شام گئے اور شام سے ہم جدہ جا رہے تھے. سب نے احرام پہنا ہوا تھا. اچھا ہمیں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب جہاز اڑ جائے، اڑنے کے بعد اسٹیبل ہو جائے، ٹیک آف کے بعد سیدھا ہو جائے، ہموار ہو جائے، اب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. اچھا میں اس گروپ کو لیڈ کر رہا تھا، یعنی سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا. جیسے ہی جہاز نے ٹیک آف کیا، جہاز کے اڑتے ہی نا کبھی جہاز ادھر جائے، کبھی جہاز ادھر جائے، اس نے پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے اور ہم جہاز کو واپس جو ہے نا سیرین ایئرپورٹ پہ اتار رہے ہیں. اور اتنی دیر میں رائٹ سائڈ پہ کسی مسافر نے کہا کہ جہاز سے دھواں نکل رہا ہے. اس کی جو پر تھا اس میں شاید آگ لگ گئی تھی انجن میں یا کوئی ایسا تھا. تو جہاز جب ٹرن ہوا نا، تو اب میں نے ذہن بنا لیا تھا الحمدللہ. مجھے خود آج بھی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے سالوں پہلے یہ خیال کیسے آ گیا. اللہ کی رحمت، یہ بھی اللہ کی رحمت کہ اگر اب جہاز لینڈنگ کرتے وقت میں نے رائٹ لیفٹ یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ ایمرجنسی لینڈنگ کر رہا ہے، کیونکہ جہاز ایک ہوتا ہے نارمل لینڈنگ کرے اور ایک ہوتا ہے ایمرجنسی لینڈنگ ہوتی ہے جس میں آپ کو پھر پریکٹس بھی کچھ کرواتے ہیں کہ آپ تیار ہو جائیں، کریش بھی ہو سکتا ہے. تو اس نے اگر کوئی ایسا اعلان کرنا ہے نا، تو میں نے کھڑے ہو کے سب کو احرام کی نیت کروا دینی ہے تاکہ سارے ہم احرام میں جائیں نا. اب اگر جائیں تو کم از کم احرام تو پہنا ہوا تھا، تو احرام کی نیت میں نے کہا تھا میں کرواؤں گا. میرا طے یہ ہوا تھا کہ عبدالحبیب بھائی آپ نے جیسے جہاز ہموار ہو جائے تو سب کو نیت کروا دینا. تو اچھا اللہ نے کرم یہ کیا کہ 2 چیزیں بڑی اچھی ہوئی. اس نے اعلان کیا تھا عربی زبان میں، ہمارے قافلے میں یا جہاز والوں کو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کچھ ہو گیا ہے. تو میں نے بھی کسی کو کچھ نہیں بتایا. ٹھیک ہے، میں نے کہا خامہ خواہ پینک ہو جائے گا، ابھی سے رونا دھونا شروع ہو جائے گا. میں نے بلند آواز سے کلمہ وغیرہ پڑھنا غالباً شروع کیا اور کچھ میرے گھر والوں کو بھی کہہ دیا. اور ذہن میں نے بنا لیا تھا کہ جیسے ہی ہمارا جہاز سلمان میں رنوے کی طرف آیا نا، تو رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف فائر بریگیڈ بالکل ریڈی تھے. اور جہاز جیسے ہی اترا تو فائر بریگیڈ بھی ساتھ دوڑنے لگے. تو مجھے لگا کہ دیر از سم تھنگ رانگ نا، گڑبڑ ہو رہی ہے. جیسے ہی جہاز جا کے رکا تو فوراً انہوں نے جو ہے نا وہ فائر بریگیڈ نکالے اور ہمارے جہاز پہ. اب جہاز والوں کو پتا چلا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا ہوا ہے. اچھا مزے کی بات ہے، ایسے بھولے بھالے مسافر بھی ہوتے ہیں، کچھ سندھی بھی تھے، پاکستان کے ہمارے سندھی ماڑو تھے. تو وہ ایک سندھی بھائی، آج تک اس کا جملہ یاد ہے، بابا سائیں جدہ اچھی بھی اچھا ہے تو جلدی اچھی. میں نے کہا جدہ نہ آبیو سائیں کلمہ پڑھو اللہ. تو بہرحال وہ تو سمجھے 20 منٹ میں جدہ آ گیا. ہم واپس سیرین ایئرپورٹ پہ اترے. پھر جلدی انہوں نے ہمیں جہاز، اللہ نے بڑا کرم کیا، بعد میں بتایا انہوں نے کہ جہاز میں ایک انجن میں آگ لگ گئی تھی اور اب ہم آپ کو دوسرے جہاز سے بھیجیں گے. کئی گھنٹے میں ایئرپورٹ پہ رکھا گیا، دوسرا جہاز آیا، ہم گئے. اب جب دوسرا جہاز اڑا تو اب سارے مسافر جس طرح گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ اب جہاز میں بیٹھنے کا دل کسی کا نہیں ہو رہا تھا. لیکن اینی وے خیر سے مکے مدینے پہنچے. لیکن اس میں بھی چلے آپ کے سلسلے کا ایک مدنی پھول پیش کر دوں. ترجیح میں نے اس واقعے سے سیکھا اور اس کے بعد تو میں نے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا ہے، یا تو جہاز میں سفر نہ کریں تو ترجیح بہترین ایئر لائن کو دیں. پیسے نہ بچائیں. تھوڑے پیسے کے لیے بعض اوقات کمزور ایئر لائن، اور کمزور ایئر لائنیں کچھ ہی ہیں دنیا میں، بعض اوقات وہ ایئر لائنیں جو اپنی مینٹیننس کا خیال نہیں رکھتی. آپ اگر دیکھیں نا تو جہاز کے حادثات جو ہوتے ہیں، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو 90% حادثات تھرڈ ورلڈ کنٹری کے جہازوں کے ہوتے ہیں. وہ جہازوں کے حادثات ہوتے ہیں کہ جو کمپنیز اپنے جہاز استعمال کر کے بیچتی ہیں اور وہ کمپنیاں خریدتی ہیں.
وہ پرانے جہاز خرید کر اپنے جہاز چلاتی ہے اور اس میں پیسے بڑے کم لگتے ہیں. تو ہم بھی یہ غلطی کرتے تھے کہ یار فلاں ایئر لائن سے چلے جائیں, تھوڑے 20,000 15,000 ٹکٹ سستا پڑ جائے گا. زندگی میں ایک ہی بار ہوتا ہے معاملہ. خیر ہونے کو تو اچھی ایئر لائن میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ٹریک ریکارڈ دیکھنا چاہیے کہ بھائی اس ایئر لائن میں آج تک کتنے حادثات ہوئے یا ان کا مینٹیننس لیول کیا ہے. تو اب میں نے تو یہ اس کے بعد سیکھ لیا اور میں سب کو سمجھاتا بھی ہوں کہ یا تو جہاز کا سفر کرنا ہے تو کوالٹی ایئر لائن میں کریں, کیونکہ یہ ایک ڈینجرس ٹریول ہے, اور ورنہ پھر آپ نہ ہی کریں. پھر پیسہ پریورٹی ہے یا آپ جان پریورٹی. بہت اچھا جملہ آپ کا کہا کہ جان ہے تو جہان ہے. اور پھر آگے آئیں گے انشاءاللہ ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں پیسے کے مقابلے میں اس کو پریورٹی دینی چاہیے. مدینہ بعض اوقات یہ سب ایک کام ہوتا ہے, اہم کام ہوتا ہے, لیکن بندہ غیر ضروری کام میں جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. ہم اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے ایگزامز جو ہیں وہ قریب ہیں, اور یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2 دن بعد جو ہے وہ بایولوجی کا پرچہ ہے, پیپر ہے, اور یہ کیمسٹری جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, اور اسی پر سارا مطلب اس کا جی بھی چاہ رہا ہے یار میں کیمسٹری پڑھوں. یعنی اہم کام کو چھوڑ کر کیمسٹری بھی پڑھ لینی چاہیے, لیکن چونکہ 2 دن بعد آپ کو اسی کا پیپر دینا ہے, اسی کا ٹیسٹ دینا ہے, اسی کا امتحان دینا ہے, تو اس میں پریورٹی اسی مضمون کو ہونی چاہیے جس کا آپ ابھی آگے چل کے آپ نے فیوچر جو ہے وہ قریب کے اندر, مستقبل قریب میں آپ نے امتحان دینا ہے. یوں ہی بعض کا دیگر معاملات میں بھی, دنیا کے معاملات میں ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کا اہم کام بالکل آگے کھڑا ہوتا ہے, لیکن آپ غیر اہم کام کے اندر جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. ہوتا وہ بھی ایک کام ہی ہے. کیا فرمائیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں ایسے تو کم ہی اسٹوڈنٹ ہوں گے جو بایولوجی کا پیپر ہے اور کیمسٹری کی تیاری کرے, کوئی پڑھاکو بچہ ہی ہوگا. ورنہ یہاں تو پرابلم یہ ہے کہ پیپر کی تیاری کے بجائے موبائل میں لگے ہوئے ہیں, یا کچھ اور مصروفیات ایسی پالی ہیں کہ امتحان سر پہ ہے اور وہ اپنے امتحان کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. تو دیکھیں کھیلنے کودنے یا دیگر چیزوں کے لیے زندگی پڑی ہے, جائز امور کی تفریش اسلام بھی اجازت دیتا ہے, لیکن اگر امتحان سر پر ہے تو اب آپ کا وقت پورے سال کا رزلٹ آنا ہے تو آپ اس کو فوکس کریں. بلکہ میں تو یہاں مشورہ یہ دوں گا کہ جتنا آپ کو جو پیپر مشکل لگتا ہے نا اس کو زیادہ پریورٹی دیں, اس کو زیادہ وقت دیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے میرا اردو میں آسانی سے پاس کر جاؤں گا, میتھمیٹکس میں میرے نمبر اچھے آ جائیں گے, تو ان کو آپ کم پریورٹی دیں, اس کی تھوڑی تیاری میں آپ زیادہ اچھا پیپر کر لیں گے. ہم کتراتے ہیں اس سبجیکٹ سے کہ یار یہ سبجیکٹ ہم درس نظامی بھی کرتے تھے, تو اب یار اب یہ جو متول ہے نا, یا جو منطق ہے, یا جناب یہ جو علم بلاغت ہے نا, یہ بڑا مشکل ہے. تو اصل طریقہ یہی ہے کہ آپ جس میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے ہیں اس کو تھوڑا کم وقت دیں, کیونکہ آپ نے سارا سال اس میں اچھی پڑھائی کی ہے. اب باری امتحان میں اس سبجیکٹ میں آپ پھنس جائیں گے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ سارے نمبر اچھے ہوتے ہیں, 2 پیپر میں کمزور نمبر ہے, آپ کا رزلٹ بھی نیچے آ گیا, آپ کا گریڈ نیچے آ گیا. تو آپ نے پکڑنا اس چیز کو جس میں آپ کمزور ہیں, اور اس پر پریورٹی دے کر کوشش کر لیں. کوئی اچھا اسٹوڈنٹ ساتھ ملا لیں, ٹیچر سے الگ سے نوٹس لے لیں, کوشش کریں, تو انشاءاللہ آپ اس میں اچھے ہو جائیں گے. مشکل مرحلے کو پریورٹی دیں, مشکل کام آگے لے آئیں تاکہ یہ پار لگ گیا تو آسان پیچھے ہو جائے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ بچوں کے لیے ہو جائے گی پریورٹی بات. ان دنوں میں موبائل وغیرہ ویسے بھی یوز نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے امتحانات سر پہ ہوں. اور اگلا آپ کا سوال تھا وہ اور زندگی کے معاملات میں. دیکھیں میں وہی کہہ رہا تھا کہ پیسوں کے مقابلے میں جیسے میں نے کہا نا جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے, ایسے ہی سلمان بھائی صحت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اپنی صحت کو پریورٹی دیں. آپ دنیا کے مال کما لیں گے, دنیا میں نام کما لیں گے, لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے, آپ بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے, یار ابھی مزے کرو, پریورٹی کھانے کو دیتے ہیں, آپ پریورٹی صحت کو دیں. ایک جملہ ناظرین یاد کر لیں, صحت دسترخوان پر بنتی بھی ہے, دسترخوان پر بگڑتی بھی ہے. آپ کی مرضی ہے, آپ دسترخوان پر صحت بنا لیں, یہ دسترخوان پر بیٹھ کے بگاڑ لیں. غلط کھانا آپ کی صحت کو بگاڑ دے گا اور صحیح کھانا آپ کی صحت بنا دے گا. پریورٹی دیں اپنی صحت کو. اور اگر جو دیندار لوگ ہیں, علماء ہیں, نعت خواں ہیں, مبلغین ہیں, اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا, صحت مند رہیں. جتنا صحت مند رہیں گے اتنا زیادہ دین کا کام کریں گے. آج امیر علیہ سنت 72-73 ایئرس کی ایج میں بھی کتنا دین کا کام کر رہے ہیں. ہم نے 60 سال کے لوگوں کو دیکھا جو کھڑے نہیں ہو سکتے, جو نماز نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے صحت کا خیال رکھا تو آج بھی بہت سارے جوانوں سے زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں. اچھا, اس نیت سے صحت مند رہنا, اس نیت سے صحت کا خیال رکھنا, اس کا بھی ثواب ملے گا آپ کو. آپ کو دوائی کھانے کا بھی ثواب ملے گا, آپ کو ورزش کا بھی, آپ کو واکنگ کا بھی ثواب ملے گا کہ میں اپنے آپ کو فٹ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری صحت اچھی رہے. تو پریورٹی خدارہ صحت کو دیں. میں نے بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی ہے, اربوں پتی لوگ ہیں, دنیا بھر کی نعمتیں ہیں, صحت نہیں ہے. یقین کرے وہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ کرے میں بھی اس میں, میرے ساتھ تو ایک پرابلم ضرور ہے کہ میں ٹریول بہت کرتا ہوں, اور ٹریول میں اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ ڈیفیکلٹ ہے. تو میرا نیت ہے کہ کچھ ٹریول بھی کم کروں گا, اور یہ بھی میرا اب ذہن بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اب ایج وہ ہو گئی ہے کہ اب اپنی صحت کا زیادہ 40 کے بعد. ایک ڈاکٹر نے مجھے بڑی پیاری بات کہی, تو بڑا کمال کا جملہ تھا کہ 40 سال کے اگر ہو گئے نا
اب اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا، اب اپنی باڈی پر اور پریشر مت ڈالنا. 40 ایئرز پرانی مشینری ہو گئی ہے سلمان بھائی. ہماری گاڑی میں بھی پرزا چینج ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل میں انجن تبدیل ہو جاتا ہے. 40 سال سے وہی انجن ہے ہمارا، وہی دل ہے جب سے پیدا ہوئے، وہی پھیپھڑے ہیں، وہی گردے ہیں، سب کچھ مشینری پیدا ہوئے تھے تو لگی تھی، چینج نہیں ہوئی ہے. آپ 40-45 سال سے وہ مشین چل رہی ہے، بلڈ وین سب وہی ہیں. اب آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے اس پہ؟ اب یہ تو سمجھ لو نا کہ یہ پرانی ہو گئی ہے، اب اس پر بوجھ کم ڈالیں. اور دوسری اس نے بات کہی، اس بندے نے کہا کہ 40 سال کے بعد آپ زندگی کے عروج پر پہنچتے ہیں، اور واقعی کتابوں میں لکھا کہ بندے کی عقل کامل جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ زیادہ ضرورت اس وقت ہے آپ کو آپ کی صحت کی. میں نے کہا یہ آپ نے کیوں بات کی؟ اس نے کہا دیکھیں جب بندہ 40-45 کا ہوتا ہے نا، پوری فیملی یا جو بھی وہ دین کا بھی کام کر رہا ہے، بہت سارے لوگوں کا وہ مرجع ہوتا ہے، وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اپنی فیملی کو. بچے گرو کر رہے ہیں، بچے بھی اس ایج میں ہیں کہ جن کو بڑا کرنا ہے، فیملی کو اسٹیبل کرنا ہے، معاش کا معاملات کو حل کرنا ہے. اگر کسی تنظیم سے وابستہ ہے تو تنظیم کے لوگوں کا رجوع ہے. 60-65 کے بعد تو ویسے ہی سارے لوگ آپ کا خیال رکھیں گے. 40 کے 45 کے بعد آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر سب سمجھیں گے بوڑھا ہو گیا بیچارہ، اس کا خیال رکھو. اصل یہی ٹائم ہے اپنی صحت کو سنبھالنے کا، بچانے کا. اور اس وقت اگر صحت اچھی کرنی ہے تو پیچھے جوانی میں اپنی صحت کا پہلے خیال رکھیں. تو پلیز کھانا پینا، آرام، ان تمام چیزوں میں یہ دیکھیں کہ یہ امور جو ہیں، سگریٹ پیتے ہیں لوگ، گٹکے کھا رہے ہیں، چھالیاں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں، اور سوچتے ہیں مجھے کچھ ہو تو نہیں رہا. بھی نہیں ہوگا. آگے جا کے اس کو جو اب آپ غلط پیٹرول ڈلواتے رہیں، غلط قسم کا آئل ڈلواتے رہیں، تو جیسے ہی آئل ڈالے گاڑی تھوڑی بند ہو جاتی ہے. وہ آگے جا کے کارپیٹر خراب کرے گی، وہ آگے جا کے انجن سیز کر دے گی، وہ جلدی آپ کی گاڑی کا بیڑا غرق کر دے گی. اچھا پیٹرول کیوں ڈالتے ہیں لوگ، اچھا آئل کیوں ڈالتے ہیں، فلٹر کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ کہ یار چیز دیر پا چلے. مشینری کا خیال کرتے ہو، اپنے جسم کا خیال نہیں رکھتے ہو. جو دل میں آتا کھا لیتے ہیں، جو دوست نے کھلایا کھا لیا، کسی نے پیزا کھلا دیا، کسی نے برگر کھلا دیا، چیز کھا لیے، اور اتنا کھا لیا کہ بعد میں خود ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے نا کہ ہمارے بھی بچے ہیں، کوئی جس میں برکت ہو جائے. تو پھر مریضوں کی لائن لگی رہتی ہے. اللہ اکبر، اللہ پریورٹی اپنی صحت کو دیں. سب. اور پھر جن کے ہیلتھ ایشوز ہو جاتے ہیں، ہاں ان سے پوچھیں وہ کیسے ہو جاتے ہیں. بعد میں احساس ہوتا ہے. امیر اہل سنت کا ایک جملہ جو ہے نا، یقین کریں نہیں مانا ہم نے، نہیں مانا. اب مانا بھی تو کیا مانا. وہ ایک جملہ کہتے تھے، آپ جوان ہیں، آپ کے لیے بھی ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو یہاں کیمرہ مینز وغیرہ، وہ فرماتے ہیں میری مان لو ورنہ بعد میں ڈاکٹر کی ماننی پڑے گی. اور بالکل ایسا ہی، 100% ایسا ہی ہے. ابھی روکیں اپنے آپ کو. اور کھانا جو ہے نا وہ بڑی اہم چیز ہے. انٹیک جو ہے نا، آپ اپنے جسم میں جو لے جا رہے ہیں وہی اندر جا کے ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا. آپ انٹیک اچھا کر لیں، کھانا صاف ستھرا کھائیں. ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، دنیا بھی جا رہی ہے اس کی طرف، وہ زیادہ کھائیں جو اللہ نے بنایا ہے. واہ. آپ آرگینک فوڈ کی طرف زیادہ آ جائیں. آپ گھر میں جو بناتے ہیں یا باہر جو بنتا ہے نا، مسالے مسولے گھی تیل ڈال کے جو اس کا حال ہوتا ہے، اس کو کم کر دیں. جو ڈائریکٹلی قدرت کی طرف سے آ رہا ہے نا، چاہے وہ فروٹس ہیں، چاہے وہ سبزی ہے، جو بھی چیز اللہ نے بنائی ہے، اور وہ براہ راست آپ ساری دنیا اللہ نے بنائی ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بندے اس کو مکس اپ کرتے ہیں نا، گڑبڑ وہی ہوتی ہے. اسی میں ہی تو گڑبڑ کرتے ہیں نا، الٹی سیدھی چیز ڈال دیتے ہیں، تیل گھی پتہ نہیں کیا کیا ڈل جاتا ہے. آپ ڈائریکٹلی وہ کھانا شروع کر دیں، آپ دیکھیں آپ کی صحت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی. بڑی پیاری بات کہی. کال بھی لیتے ہیں. بالکل. ایک اور بڑی اہم بات ہے، اس پہ بھی آتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد اشرف اتاری بہاولپور سے. ماشاء اللہ عز و جل. سلمان بھائی ماشاءاللہ، آج ترجیحات کا موضوع مدینہ، اور آج ماشاءاللہ آپ کے اس گلدستے میں گلشن عطار کا مہکتا پھول عبدالحبیب بھائی تشریف لائے. مرحبا. آپ سے گزارش کرنی تھی کہ آپ کے سلسلے کا موضوع ہے آج ترجیحات. ہم یہ پوچھنا چاہیں گے، سب گھر والے بیٹھ کر اس مدنی چینل سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں کہ ہمیں کس عمر میں کس کو ترجیح دینا چاہیے. یعنی کہ بچے ہوں تو کس چیز کو ترجیح دیں، جب بڑے ہو جائیں تو پھر کس کو ترجیح دیں، اور جب شادی شدہ ہو جائیں تو پھر کن کو ترجیح دیں، اور جب بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو پھر کس کو ترجیح دیں. اس کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے تمام مہکتے پھولوں کو گلشن عطار کے گلدستے میں مہکتا کھلتا رکھے.
مطلب اس کو آسان کرو تو وہ یہ ہے بچوں کی عمر میں کیا خیال رکھیں, پھر وہ بڑا ہو رہا ہے پھر کیا خیال کریں. دیکھیں سوال بہت اچھا, بلکہ پورے سلسلے کا یوسف نے پروسپیکٹس ہی بیان کر دیا کہ یہ سلسلہ ہی اس طرح بنتا ہے پورا. دیکھیں بچپن میں یقیناً ایک تو دیکھیں بچے کو بہت ساری باتیں ایک ساتھ سمجھانا مشکل ہوتا ہے, لیکن بچے جتنے بھی ہیں ینگسٹر ہیں اپنے ماں باپ کا سب سے زیادہ خیال رکھیں, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں, اور وہ آپ کے لیے ہی فیصلہ کر رہے ہیں, ان کو ترجیح دیں گے, ان کے احکام کو ان کی سمجھانے کو اپنے لیے بہتری سمجھیں گے. اور اسی طرح اساتذہ کا ادب کریں. بچپن میں جس نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا, ماں باپ کا ادب کیا, وہ آگے جا کے کامیابی ہوتا ہے. اور سبق جو بھی ہے, چاہے آپ اسکول پڑھتے ہیں چاہے آپ مدرسہ پڑھ رہے ہیں, اپنے سبق کو ترجیح دیں. یقین کریں بعض اوقات جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو خیال آتا ہے یار اس وقت پڑھائی پہ دھیان دے دیتے, اپنے سبجیکٹ پر دھیان دے دیتے, تو جوانی میں بڑھاپے میں ایک ادھیڑ من میں آ کر وہ اس کا بینیفٹ آگے جا کے ملتا ہے. اس کی آپ نے اچھا پڑھا ہوتا ہے تو آگے آپ کی کامیابی کے راستے کھلتے ہیں, چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. اب آپ جب جوان ہو گئے ہیں تو یقیناً گناہوں, اب آپ بالغ ہو گئے, اور بالغ ہونے کے بعد ترجیح یقیناً اللہ رسول کے احکام کو دینی ہے, اور آپ نے نافرمانی سے بچنا ہے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. جوانی انسان کو کھینچتی ہے گناہوں کی طرف. اب آپ نے یہ ترجیح دینی ہے کہ میں نے جوانی میں گناہ نہیں کرنے. ایک بزرگ کا بڑا پیارا قول ہے, وہ 100 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی, دانت بھی سلامت, آنکھیں بھی سلامت, کان بھی سلامت. لوگوں نے کہا اس عمر میں آپ کی ہر چیز سلامت ہے, تو کمال کا جملہ کہا کہ جوانی میں نے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچایا, اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء سلامت کر دیے. تو بڑھاپا اچھا گزارنا ہے تو جوانی پاک گزاریے, جوانی گناہوں سے بچ کر گزاریے. تو جوانی میں ترجیح یہ ہونی چاہیے. شادی کے بعد کچھ لوگ اپنی وائف, اپنی فیملی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, ماں باپ کو اگنور کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. والدین ہمارے ہی والدین نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے, تو والدین کو تو سمجھ لیں پیدا ہونے سے بعد سے جب سے ہوش سنبھالیں اور جب تک والدین دنیا میں ہیں یا آپ دنیا میں ہیں, ترجیح انہی کو دینی ہے, پریورٹی انہی کو دینی ہے, عزت ان کی کرنی ہے. اور یقیناً اپنی فیملی کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن اپنے فیملی کے چکر میں ماں باپ کو اگنور نہ کریں اور ماں باپ کو نہ بھول جائیں. اور بڑھاپے سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ بڑھاپا جو ہے آپ کا اچھا ہو جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال ہے کہ آپ ٹریول کے دوران گوشت کھاتے ہیں؟ جی ہے صاحب, یہ بھی بتا دیں. چلے میں نے جو کرنا تھا وہ آ ہی گیا. ٹریول کے دوران بالکل گوشت کھاتا ہوں جہاں حلال مل جائے, ٹھیک ہے نا, حلال ضروری ہے. تو ایئر لائن میں احتیاط کرتے ہیں, البتہ ایئر لائن میں سبزی ہی کھاتا ہوں یا فروٹ کھاتا ہوں. ایئر لائن والوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کھانا ہمیں دے دیں. جس ایئر لائن میں اگر مچھلی کی فیسلٹی ہے, فش کی, تو وہ آپ کہہ دیں. اور باقی یہ کہ جب کسی کے ملک پہنچ گئے, کسی شہر پہنچ گئے اور وہاں حلال کھانا مل گیا, گوشت مل گیا, تو بالکل کھاتے ہیں. اور چونکہ نارملی ہم کہیں نہ کہیں مہمان ہی ہوتے ہیں, تو وہ ہاتھ کا ذبیحہ اور سب چیزیں معلوم کرنے کے بعد بالکل کھاتے ہیں. مدینہ یہ بھی ایسا پریورٹی ہو کہ صرف کھانا ہی نہیں ہے, حلال کھانا بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور سفر میں تو بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی 2 چیزیں جو نا سفر میں سلمان بھائی, وہ ایک ایسے شخص کو جس کا مذہب سے تعلق ہے اور وہ محتاط فی الدین ہے, کہ پاکی ناپاکی اور حلال کھانا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پاک بھی رہنا ہے, آپ سارے معاملات دیکھنے ہیں, تو ایسا واش روم, ایسی جگہ جہاں پاکی حاصل کر سکیں, ناپاکی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو حلال کھانا مل جائے. یہ 2 چیزیں اگر ہوں گی تو پھر آپ نماز اور ان معاملات میں آسان رہے گا. اور دعاؤں کی قبولیت بھی اگر چاہیے تو پاک کے مقال اور اکل حلال, بات کرے تو سچی کرے اور کھائے تو پھر حلال کھائے, دعائیں بھی قبول ہوں گی. انشاءاللہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو یہ پیورٹی بنائیں کس کو, حلال کو. اور اس کے لیے ایسا علم بھی حاصل کرنا پڑے گا جبھی تو حلال حرام. جی بیرون ملک میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جہاں ذبیحہ کے معاملات ہیں, غیر مسلموں کے طرف سے کھانے مل رہے ہوتے ہیں اور ان کی بڑے پرابلمز ہیں باہر نا, تو چیک کر کے, معلومات کر کے, تسلی کر کے کھائیں. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیرون ملک فلاں ملک جاتے ہیں, وہاں حلال کھانا نہیں ملتا تو کیا کریں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں گوشت اور چکن کھانا واجب تو نہیں ہے نا, تھوڑے دن سبزی کھا لو بھائی, فروٹ کھانا کی عادت ڈالو, 2 4 6 دن 10 دن ہی باہر گئے, پھر گھر آ کے ساری تمنائیں پوری کر لینا بریانی قورمے کی, تو ادھر بھی جا کے وہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو رسک لگ رہا ہے, آپ کو خود پتا ہے کہ پتہ نہیں ذبیحہ ہے کہ نہیں اور یہ صحیح طریقے سے کٹا ہوا ہے کہ نہیں, تو نہ کھائیں بھائی. بہت ساری اور چیزیں جو کھائی جا سکتی ہیں, صحیح, تو اس کی عادت یہاں بھی رکھیں نا, ساری گوشت خور نہ بن جائے نا, تھوڑا سبزی کھانے والے بھی بن جائیں. مدینہ ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام فیصل بھی ہے؟ جی میرا نام فیصل تھا, میرا نام فیصل تھا, اور کچھ ڈاکیومنٹس میں میرا نام فیصل اب بھی ہے, لیکن دعوت اسلامی میں ساری مجھے عبدالحبیب کے نام سے جانتے ہیں. امیر اہل سنت نے میرا نام رکھا تھا, تو ڈاکیومنٹس میں وہ نام تھا, پھر اس کے بعد عبدالحبیب. ٹھیک ہے. آپ کی 1 سے زائد دفعہ مدینہ حاضری ہوئی ہے, آپ جاتے رہتے ہیں, ہر بار ایک کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے, اس پر کیا آپ فرمائیں گے؟ اس پر تو ویسے مجھے کہنا چاہیے, آپ چلیں, آپ کیا فرمائیں گے؟ چلیں یہ بھی فرمائی دیں.
دیکھیں شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا. کیا بات ہے. یہ ان سے پوچھے نا، یہ پہلی بار مدینے گئے تھے، اب پوچھو پہلے تڑپتے زیادہ تھے یا اب زیادہ تڑپتے ہیں؟ سامنے سامنے کیس ہے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ. سب کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور یقیناً سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. واہ سبحان اللہ. رکن شورا کا ایک ماشاءاللہ انداز ہے، اور یہ امیر اہل سنت کے دامن کرم کی ایک بہار ہے. اور کیا ہی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین. عبد الحبیب بھائی کی محبت جو جسے یوں بولیں کہ میرے دل میں جیسے ہوتا نا ایک مطلب مضبوط ہوئی، تو وہ بھی ان کے جسے یوں بولیں کہ اشک باری اس کی ایک بیس بنی. میں پڑھتا تھا جامعہ المدینہ کے اندر، تو رکن شورا کا بیان تھا یہاں فیضان مدینہ میں. اس وقت رکن شورا بھی غالباً نہیں بنے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے. سب اس وقت آپ کے پاس مجلس بیرون ملک کا جامعۃ المدینہ کی ذمہ داری تھی، اور آپ غالباً وہ بیان اعلان وغیرہ بھی ہفتہ واری اجتماع میں فرمایا کرتے تھے. یہ بھی ایک وقت تھا. تو بہرحال بیان تھا، کرسی پر بیٹھ کر آپ نے بیان کیا، اور میں نے چونکہ پروجیکٹر بھی لگے ہوتے ہیں، ملٹی میڈیا پروجیکٹر فیضان مدینہ میں دیکھنے کے لیے بھی وہ آسانی رہتی ہے. تو اس میں نے دیکھا کہ بیان بھی کر رہے ہیں اور بیان کے دوران آنسو بھی نکل رہے ہیں، اور ایک بیان کا فلو بھی برقرار ہے. یہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس سے پھر الحمدللہ ان کی ایک محبت جو ہے وہ دل میں بیٹھی. پھر میں نے ان کا ایک مکہ شریف میں حاضری کا انداز دیکھا. اللہ اکبر، کیا ہی. مکہ شریف سے غالباً ان کا روانگی تھی، تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج، بلکہ مجھے پتہ بھی تھا کہ اب جا رہے ہیں. تو کیا ہی وہ مبارک انداز تھا ماشاءاللہ. عشق باری بھی ہے، پھر ایک ذوق بھی ہے، شوق بھی. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان کو اس میں اللہ اور برکت عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. آمین. جیڑی لذت رومن اندر او وچ بیان نہ آوے، رونا دل دے میل مٹاوے تے رٹھیا یار مناوے، آزم روون دھومن والا دوزخ وچ نہ جاوے. اللہ رسول کی یاد میں خوف سے اگر رو رہا ہے تو پھر یہ برکتیں ساری انشاءاللہ اس کو ملتی رہیں گی. اللہ ان کو بھی اور دے اور ہمیں بھی عطا فرمائے. ناظرین کی کالز مزید لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. میسیج بھی لیتا ہوں. جی سگیتار محمد ارشاد تاری مدنی چینل کا سلسلہ خلیہ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. آج کا موضوع سلمان بھائی ترجیحات. تو ہمیں دوسرے کی باتوں کو بھی ترجیح دینا چاہیے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہم دوسرے کی بات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دیتے. اگر وہ شریعت کے دائرے کی بات ہے، کوئی اچھا مشورہ ہے تو لینا چاہیے، لیکن عموماً ہم لیتے نہیں. اور سمجھانا بھی چاہیے اگر مشورہ نہیں چاہیے، لیکن ہمارا انداز وہ عجیب و غریب ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی ایسا بہت کمال کی بات انہوں نے کی ہے. اب بعض اوقات کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو مجھے آتا ہے نا وہی آتا ہے بس، اور کسی کو کچھ نہیں آتا. اور یقین کریں جو شخص یہ سوچتا ہے نا وہ اپنے لیے دروازے بند کر لیتا ہے، وہ لاک لگا لیتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کی معلومات کا دروازہ، اس کی معلومات بھی رک جاتی ہے، اس کا علم بھی رک جاتا ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ ترجیح بولنے کو کم دیں، سننے کو زیادہ دیں. اگر ترجیح کی بات ہے نا، اچھا لسنر جو ہے نا وہ ایک تو دل میں گھر کر جائے گا. آپ کسی کی بات غور سے سن لیں، وہ کہے گا یہ میری بات بڑی اچھی طریقے سے سنتا ہے. سننے والا اچھا لگتا ہے، زیادہ بولنے والا اچھا نہیں لگتا. تو آپ اچھے لسنر بنیں، اور لسننگ جو ہے نا وہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گی، وہ آپ کو انداز بتائے گی، لوگوں کے معاملات بتائے گی، لوگوں کی. آپ آبزرور بنیں، آپ مشاہدہ اپنا مضبوط کریں اور لوگوں کو سنیں. لوگوں کو سنیں. میں آپ کو ایک اپنی عادت بتاتا ہوں اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے. الحمدللہ مجھے تو بہت فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کچھ لوگوں سے سالوں سے مل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا یہ کر کیا رہے ہیں، ان کی مصروفیات کیا ہے. اگر آپ بیٹھے نا کسی کے ساتھ، تھوڑا ٹائم ہے آپ کے پاس، تو آپ پوچھیں آپ کی کیا مصروفیات ہیں. اچھا ماشاءاللہ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تھوڑی باتیں سنیں ان سے. بعض اوقات مجھے تو چونکہ تنظیمی طور پہ کئی لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا بھی ہوا سلمان بھائی جو برسوں سے جانتے تھے، پتہ چلا یہ اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے جہاں بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن پوچھا ہی نہیں تھا کبھی، معلومات ہی نہیں کی تھی کبھی. اچھا ہمیں دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بنانا ہے اور یہ اس شعبے کا ایکسپرٹ ہے اور ہے بھی ہمارا اسلامی بھائی، لیکن کبھی معلومات ہی نہیں کی. وہ ہم بس اجتماع میں ملتے رہے، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا. تو آپ لوگوں کی بات سنیں، لوگوں کے بارے میں معلومات جتنی سماعت کریں گے نا. میں تو پرسنلی ایک اور کام بھی کرتا ہوں جب موقع ٹائم ملتا ہے کہ کوئی صاحب خاص طور پہ جہاز میں، ایئرپورٹ پہ کوئی ایسا، آپ کرتے کیا ہیں، اچھا یہ کام کیسے ہوتا ہے. اب کوئی مجھے بھی پچھلے دنوں ایک صاحب ملے، ایک جگہ ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنا ایک شعبہ بتایا، میرے لیے بالکل نئی چیز تھی. وہ کمپیوٹر کے ذریعے ایک بہت بڑا بزنس کرتے تھے. تو میں نے کہا بتائیں آپ کیسے کرتے ہیں. اب یقین کریں جب وہ مجھے بتاتے گئے، میں سنتا گیا، میں ایک کے بعد ایک سوال کرتا، دوسرا سوال کرتا. میرے لیے سارے نئے دروازے. مفتی قاسم صاحب کا ایک جملہ یاد رکھیں، کمال کی بات فرمائی کہ جب بھی آپ کو ایک نئی معلومات ملتی ہے تو وہ آپ کا ایک جہالت کے دروازے کو بند کرتی ہے. یعنی اس چیز میں جاہل تھا نا، مجھے وہ علم نہیں تھا، اور آج مجھے وہ علم مل گیا تو وہ جو ظلمت تھی وہ ختم ہوئی اور یہ لائٹ جل گئی.
تو آپ کو ایک نئی معلومات جب ملے گی، جب آپ کسی سے سنیں گے، کسی سے بات کریں گے، اس کی بات کو ترجیح دیں گے تو معلومات کریں. اچھا وہ حالانکہ بزنس کی باتیں کر رہے تھے، مگر میرے ذہن کے دریچے کھل رہے تھے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے اتنا بڑا جب بزنس ہو سکتا ہے تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں یہاں آیا، یہاں آ کر میں نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیم کو بلایا، میں نے کہا دیکھیے یار کمپیوٹر کے ذریعے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، اور ان سے میٹنگ ارینج کروا دی رات کو. کیا بات. تو میں ملا تو مجھے پتا چلا نا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کہاں تک آگے بڑھ سکتا ہے. تو دوسرے کی بات کو یقیناً ترجیح دیں. میں عقل کل نہیں ہوں، مجھے سب آتا ہے، یہ نہیں ہے. اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو لوگوں سے ملیں، ان سے ملاقات کریں، ان کی بات کو ترجیح دیں. اور بعض اوقات بچہ بھی ایسا مشورہ دے دیتا ہے جو آپ کا ہمارا ذہنی آزمائش دیکھ لیں، ہمیں لوگوں کی سجیشنز مل رہی ہوتی ہیں، لوگوں کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، یہ زبان میں کریں، یہ زبان ہمارے یہاں بولی جاتی ہے. میں نے تو اب یہ کرنا شروع کیا، مجھے کوئی زبان کے بارے میں کہتا ہے میں اسی کا نمبر ہماری مجلس کو دیتا ہوں کہ اسی سے بنوا لیں، اسی سے بات چیت کر لیں. اس کو زبان کی فکر بھی ہے اور زبان سے محبت بھی ہے، تو ہمیں معاون مل گیا. کہاں ڈھونڈیں گے اس زبان کا بندہ؟ اسی کو پکڑ لیں بھائی. تو ہم کسی کی بات کو اہمیت دیں گے تو ہمارے کام آسان ہوں گے نا. بڑی اچھی کال تھی. آگے بڑھنا ہے تو لوگوں کی رائے کو اہمیت دیں. انگریزی کا ایک مقولہ ہے، ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انوینٹ ویل اگین. دوبارہ پہیا بنانے کی کوشش نہ کرو، پہیا بن چکا ہے، آگے کچھ اور بناؤ اس پہیے سے. تو اگر کسی بندے نے کوئی تجربہ حاصل کر لیا ہے نا، تو اب دوبارہ سے اس تجربے کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں. اگر بندہ صحیح لگ رہا ہے تو پہلے سمجھ لیں بندہ ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے میں نے کام کیا اس کا نقصان ہوتا، اب آپ بھی کر کے نقصان کریں گے کہ ٹھیک ہے اس نے کر لیا، اب میں کچھ اور کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. دوبارہ سے پہیا، ہر بندہ پہیا ایجاد کرتا رہے گا. پہیا ہو چکا ایجاد، بھائی پہیے سے مشین بناؤ کوئی. واہ 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 ماشاءاللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جملہ لکھا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زبان ایک دی، کان دو دیے کہ کم بولے اور زیادہ سنے. بالکل. آپ کو زبان بھی سیکھنی ہے نا اگر، تو زبان سکھانے والے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ آپ اس زبان کو جتنا سنیں گے اتنا آپ اچھا بولیں گے. دا مور لسننگ، اگر آپ زیادہ سنیں گے تو آپ مور ٹاک کر سکیں گے، زیادہ بول سکیں گے. ویکیبلری آپ کے پاس بڑھے گی نا، آپ کے پاس مختلف الفاظ کانوں میں آئیں گے، مختلف ویکیبلریز آئیں گی. بہت سی چیزیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کو پروناؤنس کس طرح کرنا ہے وہ نہیں آتا. سننے سے آئے گا، سننے سے آئے گا. دیکھیں جو لوگ بہرے ہوتے ہیں نا وہ گونگے بھی ہوتے ہیں. یہ فارمولہ یاد رکھیں. جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا. کئی لوگ آپ کو بتا دو، یہ جو گونگے بہرے جو ہوتے ہیں نا، جو خصوصی اسلامی بھائی جس کو آپ کہہ لیں، یہ گونگے نہیں ہوتے بیسیکلی. ان کی زبان بولنے کی طاقت رکھتی ہے لیکن انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. تو جب سنا نہیں ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بولنا کیسے ہے. اگر آپ ان کی سننے کی پاور بڑھا دیں، کوئی مشین لگا دیں تو بولنا بھی شروع کر دیں گے وہ. یاد رکھیں گونگا الگ ہوتا ہے لیکن جتنے بہرے ہیں، یہ عموم خصوص مطلق والی جو ہے نا یہاں بن جائے گی کہ ہر بہرا جو ہے نا وہ گونگا ضرور ہوگا. ہر گونگا بہرا ہو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بہت پیاری بات ارشاد فرمایا. کال کس طرف چلیں؟ جی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ میں الحاج عبدالحبیب بھائی کو خوش آمدید. ماشاءاللہ دیدار ہوا، ان کا انتخاب ہوا تو ان سے عرض تھی کہ آج کل میں تو پاکستان آیا ہوا ہوں، دبئی میں ہوتا ہوں، تو آج کل عبدالحبیب بھائی دبئی نہیں آتے، کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کو انتظار کیے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ نہیں میں دبئی تو میں شاید پاکستان کے بعد سب سے زیادہ یا حرمین طیبین گیا ہوں یا دبئی گیا ہوں. تو میری تو چونکہ ایئر لائن ہی وہ ہوتی ہے جس میں میں وایا دبئی جاتا ہوں، تو بالکل آتا ہوں. لیکن وہاں ایسا بظاہر، میں لاسٹ ایئر شب معراج میں نے وہاں کی ہے، تو ایسا نہیں ہے. اور انشاءاللہ جلد آنا ہوگا تو پھر آپ کو اطلاع مل جائے گی انشاءاللہ. واہ جی مرحبا ماشاءاللہ. آپ کا فیوریٹ مضمون کیا تھا درس نظامی میں؟ ہدایہ فقہ. واہ تو میرا بڑا فیوریٹ تھا، اور اس میں بڑا واقعی اس میں مزہ بھی آتا. پھر فقہ جب ہم ہدایہ پڑھتے تھے جی تو اس میں چلے آپ کو ایک چٹکلا سنا دوں. ہمارے ہدایہ میں جب ہماری باری تھی نا، تو پھر اس میں خاص طور پر جو لونڈی کے یا غلام کے جب مسائل شروع ہوئے یا کچھ ایسی باتیں شروع ہوئی کہ جس کا ریلیشن آج کے دور میں کم ہے، تو ہمارے استاد صاحب بڑے شفیق تھے. تو میں نے استاد صاحب کو کہا استاد صاحب اس باپ کی جگہ میں کوئی اور باپ زیادہ پڑھا دیں کیونکہ وقت تو ہمارے پاس ایک ہی ہے. تو مسکرا کر کہتے ہیں اچھا ایسا کرو جب درس نظامی کر لو نا اپنی ہدایہ تم خود لکھ لینا. اللہ اللہ. استاد زیادہ بہتر جانتا ہے کیا پڑھنا ہوتا ہے. تو میرا فقہ کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اگر واقعی آپ کو شوق ہونا چاہیے اور اس کے مسائل جب آپ کو ایک ہر تھوڑی دیر بعد ایک نیا مسئلہ سیکھنے کو مل رہا ہے اور پھر دیگر ائمہ کے اقوال سیکھنے کو مل رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ مذاہب کیا ہیں، تو بہت انجوائے کرتے تھے. کیا بات، دلائل بھی مسائل کی آئے ساتھ. مدینہ سبحان اللہ. حافظ نصیر صاحب ہیں، ان کا بھی میسج ہے. محمد حمزہ اتاری اور محمد عمار اتاری آپ سے کلام سننے کی درخواست ہے. ایک ہی کلام ہے، لوگ جو آپ سے بار بار سننا چاہتے ہیں. اور میرا جو بیٹا ہے فیضان، وہ ایسا آپ کا جو غوث پاک کی منقبت ہے نا وہ بہت سنتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی، تو وہ بھی ہے ماشاءاللہ. اور کون سا کلام آپ ریکارڈ کروا رہے ہیں، کون سا میں نے یہ بھی بتا دیں. میں نے جو ہے وہ ایک بار کسی سلسلے میں پڑھ دیا وہ پنجابی کلام، تو پھر وہ چل پڑا، اور اس کے بعد جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی
تو پھر اب سلسلہ شروع ہو گیا، کہہ رہے ہیں اردو بھی دیں، تو ہم نے اردو میں پھر ربیع الاول کا کلام دیا، تو وہ بھی لوگوں نے کافی پسند کیا. پھر کہا غوث پاک کا مہینہ آیا تو ہم منقبت دے دیں، تو منقبت دے دی. تو مجھے تو اندازہ نہیں تھا جب اس کے ویوز دیکھے کہ ماشاءاللہ ہمارے جو یوٹیوب مدنی چینل کا جو چینل ہے نعت پروڈکشن، شاید ون آف دا ٹاپ اس کے ویوز آ گئے اس کے کیا نام ہے منقبت کے. تو اب وہ ہماری جو ماشاءاللہ اشفاق مدنی بھائی ہیں شفقت فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ کوئی اور بھی کلام دیں. اب معراج کا مہینہ آ رہا ہے سر، میری نیت ہے انشاءاللہ، میں نے کلام آلموسٹ ہاف ریکارڈ کروا دیا ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم ذہنی آزمائش کے فائنل والے دن ایک نیا کلام دے رہے ہیں انشاءاللہ. واہ سبحان، اردو کلام ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ یہ بھی ہو گیا. سانگڑ سے علی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نعت بھی سنائیں. عبدالحبیب بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے. جی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. میسیجز ہیں اور طرح طرح کے میسیجز ہیں، تو ان کو دیکھنے سے پہلے تھوڑا جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر دیکھنا پڑتا ہے. کال لیتے ہیں پھر میسیج بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. جی امجد اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. دینی کتب کے مطالعے کے حوالے سے کن کتابوں کو ترجیحات پر رکھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ یہ میرا خیال ہے خالد بھائی آپ اچھا جواب دیں گے اس کا. ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے یہ کہ کتابیں پڑھنی ہے، مطالعے کا ٹائم نکال ہی لیا ہے تو پہلے کیا پڑھیں؟ پہلے تو جو ضروری علم ہے، جیسے میرے لیے سنت دامت برکاتہم علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز مجھ پر فرض ہو گئی تو مجھے آنا چاہیے کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس کو سیکھیں. کون سے احکام شریعہ آپ کی طرف آ رہے ہیں، حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھ لیں. قربانی کے ایام آ رہے ہیں، مجھ پر قربانی واجب ہے یا نہیں. مفتی علی اصغر صاحب نے سلسلہ کیا تھا احکام حج. اچھا حج کا سیزن تقریباً 4-6 مہینے دور ہی تھا. مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ مفتی صاحب احکام حج کیوں کر رہے ہیں. مفتی صاحب نے بیان فرمایا کہ حج کے جو فارم وغیرہ ہیں وہ ابھی بھرے جا رہے ہیں، تو حج جو فرض ہوگا اس کا تعلق ان دنوں سے ہے، سبحان اللہ، نہ کہ وہ جس دن حج ہو رہا ہے اس دن بندہ دیکھے میرے پاس ہے. مفتی صاحب نے بھی سلسلے میں پریورٹی دی، جی ترجیح دی کہ یہ وقت ہے یہ سلسلہ کرنے کا. یہ ان کی ترجیح تھی ماشاءاللہ کہ دنیا کو پتہ چل جائے، خاص طور پہ پاکستان میں حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر حج فرض ہوا کہ نہیں چیک کر لیں. یہ چیک کرنا چاہیے. جی آپ کنٹینیو ابھی کر لیں گے تو جس ٹائم یہ ٹائم ہے کرنے کا، اس ٹائم کر لیں گے تو آپ اپنے سارا پروسیس کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. بالکل حج کے دنوں میں جا کر تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتے، پھر آپ کہیں گے جناب اب ہو نہیں سکتا. تو وہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس وقت کون سے احکام شریعت مجھ پر میری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور پھر ان چیزوں کا علم سیکھا جائے. اس کے بعد پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، کیونکہ یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے. تو وہ کتابیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاتی ہیں، حضور کی سیرت بتاتی ہیں، خاص کر سیرت مصطفیٰ کو پڑھا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر ان سے محبت ہوتی ہے نا تو بندہ ایک اسٹیپ اور آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زندگی بھی ان کی طرح گزارنی چاہیے. پھر وہ نماز کی رغبت، پھر حضور نماز کس طرح ادا فرما رہے ہیں، کتابوں میں جب یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ایک ذوق بنتا ہے، ایک محبت بنتی ہے. تو پہلے تو احکام شریعت سیکھے جائیں. قرآن پاک اگر نہیں پڑھنا آتا تو کم از کم جس سے نماز درست ہو سکے اتنا تو قرآن پاک درست مخارج کے ساتھ اگر پہلے پڑھا ہوا ہے کسی قاری صاحب کو سنا دیجئے، اور پھر اس اعتبار سے کتابیں اگر پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ رہے گا. سلمان بھائی ایک مبارکباد بھی دینی تھی آپ. جی آج آپ کا 1300واں سلسلہ ہے. آج 13th سینچری ہے آپ کے سلسلے کی. کیا بات ہے، یہ تو کمال ہو گیا. میرا خیال ہے شاید مدنی مذاکرے کے بعد سب سے زیادہ سلسلے اسی دارالفتہ ہم سے غالباً پوائنٹ اوپر ہے. کیا بات ہے، 1300 سلسلے، سبحان اللہ. خیر اس میں ظاہر ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو بھائی کرتے تھے یعنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے سلسلہ یہ 1300 ہو گیا. ماشاءاللہ مبارکباد دیتے ہیں آپ کو جناب. ماشاءاللہ بہت شکریہ. کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی سلمان میاں سید کوکر میں مدد کر رہا ہوں. آج کے ٹاپک کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج محترم حبیب صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو آج ترجیح اس لیے حبیب بھائی کو دی جائے گی جس کی بلا مبالغہ وجہ ذہنی آزمائش کے پروگرام کرتے کرتے ماشاءاللہ معلومات کا ایک خزانہ ہے جو حضرت کے پاس موجود ہے. دلنشین شخصیت ہے. آپ کا انداز گفتگو، سمجھانے کا انداز، اور واقعی اتنا کوئی شک نہیں، خزانہ ہے جو ان کے پاس موجود ہے. دینی حوالے سے ترجیحات تو ظاہر ہے دین کو دی جائے گی. ایک چینل پر فلم ڈرامے چل رہے ہیں، دوسری طرف مدنی چینل آن ایئر ہے، تو ایک عاشق کو مدنی چینل کو ترجیح دے گا. میرا صبح کا وقت سب کام چھوڑ کر صرف مدنی چینل کے لیے وقف ہے. میں تمام مصروفیات پر مدنی چینل کو ترجیح دیتا ہوں. میرے لیے، میری روح کے لیے
सुबह का यह नाश्ता है। हर मुसलमान को अपनी तरजीहात दीनी मामलात को अव्वल दर्जा देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। और मेरे अदनान मियाँ बैठे हुए हैं, उनसे दो शेर सुनवा दें कि मुफलिस जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़ नबी इस कदर मिल गया। वाह 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 वाह, माशाल्लाह शाह साहब, बड़ी नपीतुली कॉल थी और खुद ही माशाल्लाह आपने एक बड़ा अच्छा पैगाम भी दे दिया कि तरजीह अगर चैनल्स में देनी है तो यकीनन मदरी चैनल को देनी है, ताकि ये 100% इस्लामिक चैनल है, घर बैठे इल्म दीन सिखा रहा है और गुनाहों से बचा कर हम सबको। और मैंने तो, मुझे एक वाक़या नहीं भूलता चैनल के हवाले से, मैंने ऐसा चैनल तो दुनिया में कोई नहीं होगा, और अब तो खैर ये बहुत सारे घरों में ये हो रहा है कि घर बैठे इश्क़ रसूल में आपको किसी चैनल को देख कर आंसू बहें, घर बैठकर आप खौफ खुदा में रो रहे हो, घर बैठकर आप अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर इल्तिजाएं कर रहे हो। ये चैनल को देखकर कब चीज़ें मिलती थी। एक बार पुरानी बात है, जब चैनल 2-3 साल ही हुए थे, हम दुबई में थे, मैं एक बिज़नेस ट्रिप पे गया था, काफ़ी पुरानी बात है। तो मेरे साथ एक मेरे बिज़नेस कोलीग भी साथ थे, हम होटल के रूम में थे, इत्तेफाक था उस होटल में मदरी चैनल था। तो शायद सुबह का ही वक्त था, हम नाश्ते के लिए नाश्ते की तैयारी कर रहे थे, तो उसमें मदरी चैनल मैंने ऑन कर दिया। तो उस पर हाजी शाहिद साहब का जो है ना वो कलाम चल रहा था, जिसको चाहा मीठे मदीने का, वो पढ़ते भी कमाल है ना। हाय हाय। अब यकीन करें नान भाई, उस कमरे में आहों, सिसकियों और आंसुओं की बरसात शुरू हो गई। यानी वो, हालांकि वो बिजनेस कोलीग थे मेरे, उनकी भी कैफियत बन गई, हम लोग कहीं और ही चले गए ना। तो मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये कैसा चैनल है कि हम किसी और मुल्क में बैठे और याद रसूल में रो रहे हैं। यानी ये टीवी तो बिगाड़ता था लोगों को, टीवी तो दीन से दूर करता था। टीवी देखोगे तो खराब हो जाओगे, लेकिन ये अल्लाह की रहमत से कैसा चैनल आ गया है जो आज घर बैठे इल्म दीन सिखा रहा है, याद रसूल अता कर रहा है, मदीने के गम में रुला रहा है। अल्लाह मदरी चैनल को, मदरी चैनल वालों को सलामत रखे। आमीन आमीन। दिल याद नहीं बढ़ाया तारीफ नहीं ज़बान, दिल याद नहीं बढ़ाया तारीफ नहीं ज़बान, अखियाँ बढ़ाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियाँ बढ़ाया सोने दे दीदार वास्ते। चलें जी, ये भी हो गया। ऐसा घड़ी कह रही है कि सिलसिला इस्लाम की तरफ जा रहा है इंशाअल्लाह। तो आप कलाम भी सुनाएं, फिर अस्सलाम भी आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये कलाम भी हमें तरजीह बता रहा है। लोकां दियां लख 18, लोकां दियां लख 18। लोगों की बहुत सारी डिज़ायर्स हैं, बहुत सारी तरजीहात हैं। किसी को पैसे कमाने हैं, किसी को गाड़ियाँ लेनी हैं, किसी को कीमती घड़ियाँ पहननी हैं, किसी को फला मुल्क देखना है, मगर तरजीह प्रायोरिटी क्या हो? साड़ी ठार मदीना है, मदीना देखना है, आका के कदमों में पहुंचना है। वाकई अगर ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी ये बन जाए, सबसे बड़ा शौक़ ये बन जाए ना, तो फिर ज़रूर कर्म होगा इंशाअल्लाह। और अपनी ज़िंदगी की टॉप प्रायोरिटी बना लें कि जब भी सहूलत हुई, जब भी आसानी हुई, तो रोता रहूँगा, तड़पता रहूँगा, पुकारता रहूँगा, और जैसे मौका मिलेगा, वो उर्दू में शायर लिखते हैं ना, इस आस पे जीता हूँ, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। कहते हैं रुख ही मदीने की तरफ होना चाहिए, टारगेट ही मदीना होना चाहिए। जैसे मौका मिला बस आका की बारगाह में पहुंच जाए। तो पंजाबी शायर ने भी यही ख्याल पेश किया है। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। मैनू शौक मदीने जावण दा, मेरे दिल विच हसरत होर नहीं। आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। आका तेरी मर्जी साडा ते कोई जोर नहीं। मेरी अक्ल भी नहीं
عشق بھی رومی ورگا نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ واہ واہ، یہ سب کیا کلام پڑھا ہے آپ نے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اس کا میں ایک جو ایسنس ہے سو ہے کو پڑھنے کے اعتبار سے جیسے آپ نے لیا نا، بڑی زبردست پرفیکشن کے ساتھ آپ نے اس کو مطلب پڑھا ہے، جس مطلب آپ نے جس سر میں اس کو لیا ہے، پھر اسی انترے کو لیا ہے، پھر دوبارہ وہیں پر آئے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے، ماشاءاللہ پرفیکشن، مدینہ مدینہ، اللہ اور برکت عطا فرمائے۔ یہ بھی ہے جی، ایک میسج ہے، میری حوصلہ افزائی ہے اس میں، ماشاءاللہ ضرور ہونا چاہیے۔ ہاں جی، آپ کے تعلق سے ہے، چونکہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے عبدالحبیب بھائی کو اتوار کے علاوہ بھی بلایا ہے، یعنی یہ بھی ایک، یہ بھی راز آپ بتائیں آپ کیا چاہ رہے تھے اور ہم نے کیا طے کیا؟ جی میں تو یہی چاہ رہا تھا کہ اتوار کو ہی تشریف لائیں، بلکہ میرا انسسٹ تھا اسی پر کہ اتوار کو جو ہے وہ آنا چاہیے، لیکن یہ رکن شورا کے اس سے ہوا کہ اس طرح سے بغیر اتوار کے، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بغیر اتوار کے بھی آئیں گے تو جو ہے نا وہ اتوار والا کام جو ہے نا وہ ہو ہی جائے گا، ماشاءاللہ، اللہ برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے۔ ایک میسج ہے ہمارے پاس، اور ان کا جو ہے وہ کہنا یہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی سے یہ جو ہے وہ آپ سوال کریں، ہے سب کر لوں؟ سوال پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں، آپ بہتر سمجھے تو کر لیں۔ جی، عبدالحبیب بھائی سے یہ سوال کریں کہ عبدالحبیب بھائی کو دعوت اسلامی میں آج اس پوسٹ تک پہنچانے میں کس نے ان کو ہمت دلائی ہے، کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں یقیناً یہ تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، دعوت اسلامی میں کوئی کسی کو کسی پوسٹ پہ پہنچا نہیں سکتا ہے۔ پہلے تو یہ کوئی ذہن نہ رکھے کہ بھائی کسی کی ریکمنڈیشن پر یا کسی کی یوں سمجھے کہ تائید پر یا کچھ ووٹس ہوتے ہیں جس پہ کوئی پوسٹ ملتی ہے۔ سچی بات یہ عجیب و غریب تحریک ہے کہ جس میں کسی پوسٹ کا کوئی امیدوار بھی نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہے، اور جس کو پوسٹ دی جاتی ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ضرور ہے کہ جو تربیت ملی الحمدللہ، میں نے جیسے کئی بار سلسلوں میں بتایا کہ بچپن ہی سے امیر اہل سنت کا چونکہ بہت قرب ملا تھا، اور ابو والد مرحوم جو تھے وہ امیر اہل سنت کے ساتھیوں میں سے تھے، تو بچپن سے امیر اہل سنت کا ساتھ ملا، قریبی ساتھیوں میں سے، اور امیر اہل سنت نے خود بہت جو ہے وہ بہت تعریف کی، بہت تعریف کی، مواقع پر فرمائی، بالکل ایسا ہے۔ تو اب آپ امیر اہل سنت کے قریبی ساتھیوں میں تھے، تو اور پھر امیر اہل سنت ہمارے گھر پہ جیسے آپ کو علم ہے کہ وہ کئی ماہ رہے رفیق الحرمین کی تحریر کے وقت، تو وہ یقیناً بہت ایک قرب ملا۔ تو ایک تو وہ تربیت کہہ لیں یا وہ ساتھ کا وہ فیضان کہہ لیں، اور تنظیمی ذمہ داریوں میں اگر موقع ملا یا کچھ بڑا کرنے کا موقع ملا تو یقیناً اس میں نگران شورا کی تربیت اور ان کا بڑا ساتھ تھا، کیونکہ نگران شورا سے میرا یوں سمجھے کہ انٹریکشن، تعلق یا دوستی جو کہہ لیں وہ ماحول سے پہلے بھی ہماری تھی۔ تو اس وجہ سے جب وہ ماشاءاللہ یہاں پہنچ گئے تو مجھے سمجھاتے تھے کہ یار کوئی بڑا کام کرو، کوئی بڑی ذمہ داری لو۔ میں کاروبار کی طرف زیادہ تھا، میں دعوت اسلامی کا کام تو کرتا تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں، جامعۃ المدینہ کو دیکھتا تھا یا مد وجز بیرون ملک کا ایک رکن تھا، لیکن جس کو فل فلیش کام کرنا کہیں، زیادہ وقت دین کو دینا کہیں، وہ نہیں تھا، اوکیشنلی آنا جانا والا معاملہ تھا۔ پھر نگران شورا نے مجھے کافی سمجھایا کہ یار آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے تو آپ آگے آئیں، تو ان کی جو موٹیویشن تھی اس نے تھوڑی ہمت دی، پھر میں آگے آیا، اور اس کے بعد بھی پھر یہی کہوں گا کہ کسی کی ریکمنڈیشن پر آگے آپ نہیں بڑھتے، کوئی بندہ آپ کو ایک راستے پہ تو ڈال سکتا ہے، پھر چلنا آپ ہی کو پڑتا ہے۔ کیا بات، کوالٹی ہوگی تو مدری مرکز میں آگے لایا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ یار یہ میرا جاننے والا ہے تو اس کو یہ بنا دیں، اس کو وہ بنا دیں۔ میں نے کہا نا یہ واحد تحریک ہے دنیا کی کہ کوئی رکن شورا بننے کا کوئی فارم نہیں جمع کرواتا کہ میں بھی امیدوار ہوں کہ مجھے بنا دے، نہ رکن شورا بننے کا کوئی امیدوار ہوتا ہے، نہ رکن شورا جس کو بنانا ہے اس کو پتا ہوتا ہے۔ یعنی مجھے رات نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ ہونا، اور صبح میں اٹھا تو مجھے میسج آ گیا کہ جناب آپ رکن شورا بن گئے۔ تو یہ یوں دعوت اسلامی میں فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جب آپ کو ذمہ داری بغیر مانگے ملی ہے تو جب ذمہ داری واپس لی جائے تو میرا کون سا حق تھا، مجھ سے پوچھ کر دی نہیں گئی تھی، تو اگر جب وہ چاہے مدنی مرکز واپس بھی لے لیں، ٹھیک ہے، اللہ زوال نعمت، آمین آمین۔ یہ اس میں ایک سوال کرنے والے کا یہ بھی جان سکتا ہے کہ اس میں یہ بھی آیا کہ
آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, نیکی کے راستے کی طرف لا رہے ہیں, پتہ وہ نہیں آگے کیا کہاں پہنچ رہا ہے, کل پتہ نہیں کیا بن جائے. بالکل میں تو ایک اسلامی بھائی کو نہیں بھولتا ہوں, میں نے کئی سلسلوں میں کہا ہے کہ جب میں بہت کرکٹ وغیرہ کھیلتا تھا اور میں ذرا تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوا تھا, تو اس زمانے میں ایک اسلامی بھائی تھے, پتہ نہیں ان کو کیا مجھ میں نظر آیا تھا یا کیوں اتنی محبت تھی, وہ موٹر سائیکل لے کر گراؤنڈ تک آ جاتے تھے, کیا چلے یار گلزار ابھی میں اجتماع ہوتا تھا, اب ہمارے علاقے میں درس میں آئے, تو میں بعض اوقات ان کو بھگا بھی دیتا تھا, کیوں میرے دوستوں کو میں آ کے مجھے شرمندہ کرتے ہو, تنگ کرتے ہو. لیکن وہ آج بھی ملتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں جو کچھ ہوں انشاءاللہ امید ہے اس کا ثواب آپ کو ملتا ہو, کیونکہ آپ گراؤنڈ میں آ کر بھی مجھے کہتے تھے کہ اجتماع میں آ جاؤ, فیضان مدینہ گلزار ابھی آ جاؤ, اور الحمدللہ ایک بار وہ مجھے لے گئے. اچھا مزے کی بات یہ وہ اس وقت بھی جہاں تھے نا آج بھی وہی ہیں, نہ وہ امامے والے اسلامی بھائی ہیں, نہ وہ کوئی تنظیمی ذمہ دار ہیں, وہ آج بھی ویسے ہی ہیں. لیکن اگر اس کے بعد جو میں بنا یا جہاں تک پہنچا, اللہ کی رحمت سے امید ہے اس کو ثواب ملے گا. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم جس کو آج موٹیویشن دے رہے ہیں کل اس نے کیا بننا ہے. دوسری بات اس میں یہاں اور بھی کرنا چاہوں گا, گھڑی بھی احترام کی طرف جا رہی ہے, والدین کا بھی ایک بڑا کردار ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی باہر سے تو بعض اوقات پش اپ نیکی کی طرف مل رہا ہوتا ہے, لیکن گھر والے دعوت ڈال دیتے ہیں, کوئی ایسی بات کرتے ہیں, میسج بھی ہے ہمارے پاس, گھر والے جو ہے نا وہ نیکی کی دعوت کا کام جو ہے وہ نہیں کرنے دیتے, تو اس پر بھی آپ کچھ روشنی. 100% جن کے والدین چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے لیے, اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں, اگر بچہ دیندار بن گیا نا تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جانی ہے, آپ کی آخرت بھی اچھی ہو جانی ہے. کیونکہ آپ مجھے بتائیں دیندار بنے گا تو پہلے تو ماں باپ کا ادب کرے گا نا, اس کو قرآن و حدیث میں یہ سیکھنے کو ملے گا, آپ کا فرمانبردار بن جائے گا, آپ کا خیال رکھے گا, بڑھاپے کا سہارا بنے گا, دنیا سے جائیں گے تو دعا کرے گا, ایصال ثواب کرے گا. تو دیندار بنانا تو ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہی ہے, تو اس پہ تو بالکل رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. اور کئی لوگ آپ کو بھی میسج کرتے ہیں, ہمیں بھی کرتے ہیں, بچہ بگڑ گیا ہے, شرابی ہو گیا ہے, ڈرگز کا کام کرنے لگ گیا ہے, وہ غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھ گیا ہے, تو آپ اس وقت اگر اس کو دین سے نہ روکتے یا دین کی طرف لے آتے تو ان چیزوں سے آپ بچ جاتے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. تو بچے کی حوصلہ افزائی کریں, نیکی کی دعوت بھی دیں, اچھے کام کر رہا ہے اس کو آگے بڑھنے دیں, اور جو نیکی کے کام کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ نیکی کے کام بھی کرے, اور گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی نبھائے, ان کو بھی پورا کرے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کام تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ نے کہا بیٹا یہ لے آؤ, تو اس کی بہنا بھی میں نہیں جا رہا, تو پھر وہ اس طرح بھی بعض اوقات وہ بات آ جاتی ہے. مقصد دین سے روکنا نہیں ہوتا, لیکن بات وہ نیگیٹو وے میں چلی جاتی ہے, کر دیتے ہیں, تو یہ بھی نہ کیا جائے. اچھے انداز میں نیکی کی دعوت بھی دیں, گھر کے کام بھی کریں, اچھے طریقے سے رہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, فضل فرمائے, کرم فرمائے. ایسا ساتھ اسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اسلام کی طرف لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, یا نبی اللہ سلام علیک, یا نور اللہ سلام علیک. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, پس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. پھر بلا لو مدینے میں تارے کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. پھر بلا لو مدینے سگے تارے کو, اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. یا رسول اللہ سلام علیک,
حبیب اللہ سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ سلام علیہ صبح میری رحمتوں سے